السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بارش میں دھلی ہوئی طلوع صبح کا منظر جلوہ افروز ہوا، رونقیں سمیٹے ہوئے دھیرے دھیرے سرد رات غموں کی چادر سمیٹ کر روشنی میں گم ہو چکی تھی۔ سرسبز درختوں سے لے کر پھولوں کے ننھے ننھے پودوں نے ایک بھرپور انگڑائی لے کر جھومنا شروع کیا تھا۔ صبح نسیم نے گنگناتے ہوئے تالیاں سی بجائیں اور سارا سما ہی جیسے مدتوں بعد مسکرا اٹھا۔ در و دیوار سنہری دھوپ سے نہائے ہوئے سرد موسموں کی چادروں سے آزاد ہونے لگے۔ آسمان کی نیلی قبا پر چھوٹے چھوٹے بادلوں کے دھوئیں سے گولے رات کو کھل کر برسنے کے بعد سارا غبار دھل چکے تھا۔ ایسی ایک صبح مدتوں بعد غازی کے گھر میں بھی طلوع ہوئی تھی۔ ہلکے نیلے ٹریک سوٹ میں وہ دوڑتا ہوا گیٹ سے اندر آیا، پھر اندر آ کر قدم آہستہ ہوئے اور پھر سیڑھیوں سے لے کر کمرے تک کا سفر اس نے انہی قدموں کے ساتھ طے کیا تھا۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر آ کر ایک نگاہ بیڈ کی طرف بھی ڈالی تھی۔ وہ کمفرٹر میں دبکی بے خبر سو رہی تھی۔ کئی راتوں کی بے چینی کے بعد اسے چین کی نیند نصیب ہوئی تھی تو اس نے کوئی شور پیدا کیے ہوئے بغیر چاپ والے قدموں سمیت الماری تک کا راستہ طے کیا اور پھر تولیہ لے کر وہ انہی قدموں سے واش روم میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واش روم سے باہر آیا تو بیڈ خالی تھا اور اس کا یونیفارم بیڈ پر سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ ضرور واش روم میں شاور چلنے کی آواز پر وہ اٹھ گئی تھی۔ کتنے دنوں کے بعد غازی کو صبح نے زندگی وہی ہلچل کا احساس دلایا تھا جو اس کے دل کی خوشی تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ رات کا ایک ایک منظر، ہر ایک بات اس کے دل و دماغ میں کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ ابھی تو بس اس کے زخم کھلے تھے، ابھی تو بس ان زخموں پر مسیحائی کا مرہم رکھا تھا، ابھی تو بس ہر چوٹ کا درد سمیٹا تھا۔ اب تو اسے ایک ایک زخم کو چننا تھا۔ اسے اس طرح اپنی محبت کا اعتبار دینا ہے کہ وہ ساری زندگی اس اعتبار سے کبھی ماضی کے اس حادثے سے درد کی ہلکی سی جھلک بھی محسوس نہ کرے۔ اب تو بس مجرموں کو سزا دینے کا وقت ہے۔ اور پھر اس نے سر جھٹکا اور تیزی سے تیار ہو کر وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا جہاں اس کے ہونے کی امید تھی۔ شایان وہیں تھی، کچن میں تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی مصروف سی۔ السلام علیکم۔ شایان نے جس تیزی سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا اسی تیزی سے دوبارہ رخ موڑ بھی لیا۔ ایک پل کو صرف ہاتھ بھی نہیں، دھڑکنیں بھی تھمی سی تھیں، پھر لبوں سے نکلا وعلیکم السلام۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ وہ مشکل غازی کے کانوں تک پہنچی۔ پرنس ابھی تک نہیں آیا؟ اس کی گردن پر ڈھیلا ڈھالا جوڑا دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا تھا کہ شایان کے جواب پر تھما۔ بس ابھی 2 منٹ پہلے گیا، اسے جلدی جانا تھا۔ ایک لمحے کو ہاتھ رکے اور غازی کو دیکھے بغیر جواب دے کر وہ تیزی سے سارے کام کر کے کچن سے بھاگ جانا چاہتی تھی، بلکہ اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ غازی سے اس کی محبت پر اعتبار کر کے اس کے لیے اور بھی مشکلیں کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا وجود بس غازی کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، اسے دکھ درد ہی دیتا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ سوچ اس کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی۔ کہاں جانا تھا اسے؟ غازی نے پوچھا اور وہ اپنے خیالوں سے باہر آ گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھنے کا ارادہ چھوڑ کر دھیرے دھیرے ادھر ہی چلا آیا جدھر وہ چولہے کے پاس کھڑی تھی۔ اپنے پشت پر غازی کے احساسات سے اس کے ہاتھ سست ہونے لگے۔ وہ اس کے ساتھ ہی کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ایگزامز نزدیک ہے نا، تو وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ اسٹڈی کے لیے گیا ہے۔ نگاہیں ملائے بغیر وہ آہستہ سے بتا کر دوسری طرف بڑھی ہی تھی کہ غازی نے اس کی کلائی جکڑی۔ شایان نے گھوم کر اسے دیکھنے کی غلطی نہیں کی، بس اپنی کلائی پر مضبوط ہاتھوں کی گرفت کو دیکھتے ہوئے وہ ساکت سی تھی۔ شایان اس کا کوئی دوست نہیں ہے، تم بھی جانتی ہو اور یہ مجھے بھی معلوم ہے۔ آواز کی نرمی پر شایان نے آہستہ سے رخ موڑا اور جھکا سر اٹھایا۔ اس کے دیکھنے پر وہ بس ہلکے سے مسکرایا۔ آج یزدان کے مقابلے کی ڈیٹ تھی، آہستہ سے بتا کر اپنی کلائی بھی چھڑوا لی۔ غازی نے بھی آرام سے اپنی گرفت ہٹا لی تھی، زبردستی کرنی ہی نہیں تھی، بس دھیرے دھیرے اس کے ذہن سے ساری زہریلی سوچوں کو پاک کرنا تھا، اسے اپنی محبت میں ڈھال لینا تھا۔ تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ وہ ایک بار پھر بولتے ہوئے کرسی تک گیا اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ کر اس نے ٹیبل پر رکھا فریش جوس کا بھرا جگ اٹھا لیا۔ شایان بہت تیزی سے اس کا ناشتہ ٹیبل پر سجاتے ہوئے اسی دھیمی آواز میں بولی بھی تھی۔ بتا دیتی تو آپ اسے جانے سے روکتے تھے۔ غازی نے جوس کا گلاس میں انڈیلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ غلط، میں اس کے ساتھ جاتا، بلکہ تمہیں بھی لے جاتا۔ ہم ساتھ چلتے تو اسے اچھا لگتا، آخر کار ہم اس کے پیرنٹس ہیں۔ غازی کے جواب پر وہ چپ سی ہو گئی، ہاتھ تھم گئے اور وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کل تک اعتراض تھا اور اب
شایان کے حیران چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرایا۔ مجھے اب اس کی مارشل آرٹ کلاس سے کوئی پریشانی نہیں، اب جب مقابلہ ہو تو مجھے بتانا، اگلی بار ہم دونوں ساتھ چلیں گے، اوکے؟ جگ دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ کر اس نے ساکت سے جھک کر پلیٹ رکھتی شایان کے گال 2 انگلیوں سے چھوئے، اور پھر غازی نے حیرت بھری خوشی محسوس کی تھی جب اس نے صرف سر نہیں ہلایا بلکہ بہت خفیف صحیح وہ مسکرائی تھی۔ وہ ہلکا سا گالوں پر بنتا بھمر بھی ابھرا اور اس پر مدھم ہوتا وہ ظلم بھرا زخم کا نشان بھی۔ اس کے چہرے کے زخموں میں یہ زخم سب سے زیادہ نمایاں تھا، وہ بھمر ظلم کدہ بنا تھا۔ غازی کے اندر اشتعال کی تیز لہر اٹھی، پر صرف شایان کے لیے اس نے اس طوفانی لہر کو دبا لیا اور اسی طرح زبردستی مسکراتے ہوئے اس نے شایان کا ہاتھ تھاما۔ میرے ساتھ ناشتہ کرو نا، ابھی تم کچن سے چلی جاؤ گے تو میں بہت تنہائی فیل کروں گا۔ وہ اتنی محبت سے اس سے گزارش کر رہا تھا کہ شایان چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ یہ دل تھا نہ محبت میں دھوکے باز تھا۔ غازی نے اپنے قریب پر ایک کرسی کھینچی اور اس کی کلائی تھام کر قریب بٹھا لیا۔ سر جھکا کر وہ چپ چاپ سی بیٹھ گئی۔ کیا دوں تمہارے وہی روکھے سوکھے بریڈ؟ شایان کی جھکی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور شایان نے آہستگی سے پلکیں اٹھائیں۔ گزرے وقت کا بہت سا واقعہ یاد آیا تھا اور کہیں بہت سے آنسو بھی گرے تھے۔ سر جھکا کر وہ ٹیبل کے کنارے پر ایک انگلی کے ناخن سے کھرچنے لگی۔ اداس چہرہ، دل گرفتہ سا انداز، اور وہ اپنی محبت سے پھیکے رنگوں میں جان بھرنے کے لیے کوشاں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بھلے سوکھے سے بریڈ کھانے میں اتنے برے نہیں لگتے، مگر روز روز تو ویسے ہی کھا کر بور نہیں ہوتی ہو؟ کوئی سے اسپریڈ لگا لیا کرو۔ اس کی پلیٹ میں بریڈ رکھتے ہوئے اس نے ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کی شروعات کی تھی۔ شایان نے پھر سے پلکیں اٹھائی تھیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، گھین آتی ہے، آہستہ سے بتا کر بریڈ کے ٹکڑے کو اٹھایا۔ آج لگا کر دیکھو، بلکہ میں لگا کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے جواب پر مسکرایا اور اس نے بھی بریڈ کا پیس اٹھانا چاہا کہ بے ساختہ شایان نے اس کے اسی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ وجی، ایک دم نہیں، مجھے الٹی آ جائے گی۔ بے ساختہ اپنے پرانے ٹیون میں بولتے ہوئے وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ چہرے پر جھولتی لٹیں بھی اس انکار سے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ غازی کے دل کی دنیا میں رنگوں کی برسات نے پہلے چھینٹیں مار کر ماحول میں رنگ بھرا۔ اوکے، نہیں کرتا، آملیٹ سے ہی کھا لو۔ اپنے ہاتھ پر رکھے ہاتھ کو تھپکا اور شایان نے بس ہاں میں سر ہلا کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور بریڈ کا ٹکڑا توڑ کر آملیٹ سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر نوالا بنانے لگی۔ وہ سر چھٹک کر اپنا ٹوسٹ اٹھا چکا تھا۔ غازی نے دیکھا تھا وہ کھانے پینے کی گیلی چیزوں سے پرہیز کرتی تھی، سوکھی چیزیں آرام سے کھاتی تھی۔ کبھی کبھی تمہارے چہرے کے زاویوں کو بنتے بگڑتے دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے۔ اپنے ٹوسٹ پر اسپریڈ لگاتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرایا۔ شایان نے فوری اس کی طرف نگاہ کی۔ کیوں کرتے ہیں حیرت؟ اس کے پوچھنے پر غازی نے کپڑے اٹھائی۔ بس ہوتی ہے، تمہارے گلے سے روکھی سوکھی چیزیں اترتی کیسے ہیں؟ تو اس کا لقمہ لیتے ہوئے وہ ایک سکون سا بھی اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں بعد وہ شایان کو اپنے قریب دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، دل میں اتار رہا تھا۔ اس حادثے نے اسے کتنی محرومیت سے روشناس کرا دیا تھا، اور اب وہ دل سے مسکرا رہا تھا۔ آرام سے اترتا ہے، دیکھیں ایسے۔ غازی ہولے سے ہنسا۔ اس سے نہ صرف کہا گیا تھا بریڈ کا بڑا سا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ کر چبایا بھی، لیکن شاید یہ لقمہ اس نے اپنے حلق کے سوراخ کے سائز سے زیادہ بڑا لے لیا تھا، جو نگلتے ہوئے حلق میں اٹکا اور وہ زور سے کھانسی۔ غازی کو بہت ہنسی آئی، مگر اپنی ہنسی دباتے ہوئے فوری ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنے جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگا لیا۔ دیکھا، روکھے روکھے کھانے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ سے اس کے لبوں سے گلاس لگایا، دوسرے ہاتھ سے اس کی پشت سے ہلاتے ہوئے لبوں کے گوشے پر مسکراہٹ دبی ہوئی تھی۔ شایان نے بے تحاشا گلابی ہو اٹھی آنکھوں سے بھیگی پلکیں اٹھائیں، اور غازی کا دل ان آنکھوں میں ڈوب کر رک رہا تھا۔ بارہا اپنے دل میں اس نے اعتراف کیا تھا کہ یہ آنکھیں آنسوؤں سے جب لبریز ہوتی تھیں تو ان کی نشے سے دل بچانا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ اس کی کالی آنکھوں کے ایک دم سفید حصے جب رونے سے گلابی ہوتے تو روتے ہوئے کی آنکھیں قیامت بن کر ٹوٹتی ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہوا ایسا۔ اس کی حالت میں سدھار آیا تو ہونٹوں سے گلاس والا ہاتھ پرے کر کے اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں دوپٹے سے صاف کرنی چاہیں، اس لمحے کے سحر میں جکڑ چکے غازی نے اس کی وہی کلائی تھام لی۔ شایان کا دل دھڑکا۔ کل رات کے بعد اب اسے اپنا آپ تبدیل سا ہوتا خوفزدہ کر رہا تھا۔ تمہارے آنسو مجھے خاک کر دیں گے۔ وہ آہستہ سے جھکا تھا اور اس نے اس کی گلابی بھیگی سی آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ شایان نے کس کر پلکیں مینچ لیں، مٹھیاں بری طرح سے کس لیں۔ مجھے ایک دن ان آنکھوں کے دریا میں ڈوب جانا ہے۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے شایان کی طرف دیکھتے ہوئے بھاری ہوتی آواز میں کہا تھا۔ شایان اب سر جھکا چکی تھی، دل کی دھڑکنوں کی لرزش سے وہ پریشان سی ہوئی تھی۔ غازی کا لمس پاکی سے لبریز سہی، لیکن ابھی تو زخم ہرے تھے۔ ابھی کہاں اس لمس کا احساس مسرور کر سکتا تھا؟ ابھی تو غازی کو دریا پار کرنا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ سے بے خبر نہیں تھا، پھر بھی مسکرا کر شایان کا گال 2 انگلی سے چھوا۔ ناشتہ کر لو۔
پر اب اپنی حلق کے حساب سے لقمے لینا دوبارہ ایسا ہوا تو میں شرافت سے یہاں بیٹھا نہیں رہ سکتا، اس بار لبوں کو سزا دے دوں گا۔ اس کا بچا ہوا جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے وہ شریر ہوا اور شایان کی پلکیں ہولے سے کانپیں، گالوں پر سرخی توڑ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا مدتوں بعد اس منظر نے اپنی چھپ دکھائی ہو، کتنے دنوں بعد اس نے اپنے اندر کی گھٹن کم ہوتے محسوس کی تھی، زندگی کی رمق گھر کے در و دیوار پر پھرتی محسوس کی تھی۔ شایان، اس نے شہد جیسے میٹھے لہجے میں اسے پکارا تھا۔ جی، کالی آنکھیں بھوری آنکھوں میں جا ملی اور یہاں سے وہاں تک روشنی پھیل گئی۔ میرے عشق پر یقین رکھنا، یہ صرف تمہارے لیے ہیں۔ میرے لیے تم وہی معصوم شایان ہو اور میں تمہارے لیے وہی غازی، جن کے دل ایک ہوئے ہیں، دھڑکنیں ایک ہی جیسی دھڑکتی ہیں۔ وہ اسی میٹھے لب و لہجے میں کہتا اس کی کالی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، ساتھ ہی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ شایان یکٹک اس کی وجیح چہرے کو دیکھتے ہوئے کھوئی ہوئی تھی۔ جس طرح کل غازی نے بغیر اپنا حق جتائے اسے سمیٹ لیا تھا، اس کے دل میں سوئی ہوئی محبت انگڑائی لے کر بیدار ہو چکی تھی۔ وہ لاکھ بھاگے مگر اس کی ساری راہ تو صرف اپنے غازی کی طرف ہی تو جاتی تھی۔ غازی ساری دنیا سے جنگ لڑ سکتا ہے، بس ایک تم اس پر اعتبار رکھو، بس تم اپنے سارے درد مجھے دے کر مسکراتی رہو، پھر دیکھنا غازی کس طرح ہر حالات سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے وہ سراپا محبت تھی۔ کوئی کیا کسی کو چاہتا ہوگا جیسے غازی اسے چاہت دے رہا تھا، پر کیا وہ اس چاہت کا تعاون ادا کر سکتی ہے؟ وہ ایک مسئلہ ہوا پھول ہے، وہ کیا اس کی زندگی مہکا سکتی ہے؟ وہ نہیں بدلے گا یہ تو طے ہے، پر کیا وہ بھی بدل جائے گی؟ وہ تو اسے ہر حالت میں چاہے گا، پر کیا وہ اس چاہت کا قرض ادا کرنے کی سکت خود میں پاتی ہے؟ شایان کے چہرے کا رنگ بدلا اور وہ ٹوک گیا۔ ایک بھی غلط سوچ اپنے ذہن میں مت لانا، کچھ بھی غلط مت سوچنا، ہم دونوں کی محبت کی بے قدری ہو جائے گی۔ اس نے ایک دم سے سختی سے ٹوک کر شایان کو حیران کر دیا۔ وہ اس کی سوچیں بھی پڑھ لیتا تھا۔ تمہارے دل و دماغ میں بس چکا ہوں میں، تو خبردار جو میری محبت کے علاوہ کوئی اور بھی خیال اپنے دل میں لایا، ورنہ پیار سے اسے حیران کرتے مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے اس کی ناک چٹکی میں پکڑ کر ہلا دی۔ ورنہ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی اور اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ ورنہ میں تمہیں زبردستی تمہیں ابھی کا ابھی بریڈ میں لگا کر کھلاؤں گا، زبردستی چیز والا آملیٹ کھلاؤں گا اور ساری وہی چیزیں لا کر دوں گا جس سے تمہیں گھن آتی ہے۔ ایک ہاتھ اس کی گرفت میں رکھے ایک کوہنی ٹیبل پر رکھ کر بولتے ہوئے شایان کے پل پل بنتے منہ کو بھی دلچسپی سے دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور میں الٹیاں کر کر کے مر ہی جاؤں گی۔ آپ نا بہت ظالم ہیں۔ بے حد برا مان کر اس نے زبردستی اپنا ہاتھ غازی کے ہاتھوں سے چھڑایا اور ناراضگی جتانے کو دور ہو گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بچے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہوا مگر بولتے ہوئے، تمہیں مرنے تو نہیں دوں گا، مگر اب تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی بات سوچی نا تو میں دیکھنا یہی کروں گا۔ اور ہاں، اب تو مجھے پتہ چل چکا ہے سگریٹ سے بھی تمہیں الرجی ہے، روز اسموکنگ کر کے تمہیں پریشان کروں گا۔ لگاتار اسے چھیڑتے ہوئے وہ اپنا ناشتہ بھی تیزی سے کھا رہا تھا۔ میں آپ کے پاس ہی نہیں آؤں گی، پورے سگریٹ کی بو دیتے ہیں، چھی، پتہ نہیں کیسے یہ مرد لوگ سگریٹ پیتے ہیں۔ چھوٹی سی ناک سکڑ کر خفگی سے کہا اور بہت تیزی سے اٹھنے لگی تھی کہ غازی نے اس سے بھی تیزی سے اس کی کلائی دبوچی۔ ابھی کیا کہا تم نے؟ میرے قریب نہیں آؤ گی؟ ماتھے پر بل ڈال کر ابرو سکیڑ کر وہ شایان کو گھورنے لگا۔ آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ اپنی کلائی چھڑا کر وہ دور ہونے لگی۔ چھوڑ دوں تو قریب آ جاؤ گی؟ اپنی پلیٹ پرے کرتے ہوئے وہ کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ گیا، پر شایان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، جواب دینا ہی نہیں چاہتی تھی، بس سر جھکا کر وہ ٹیبل سے جھوٹے برتن سمیٹنے لگی۔ غازی خود جانتا تھا کہ وہ ابھی منزل سے بہت دور ہے، ابھی تو ایک لمبی راہ طے کرنی ہے، اعتبار کی سیڑھیاں قدم قدم پار کرنی ہے، اس لیے اسی طرح مسکراتے ہوئے نیپکن سے اپنی انگلیاں صاف کرتے نرم آواز میں کہا، اوکے میں جا رہا ہوں، پر بتاتا چلوں کہ میں ڈیلی اسموکنگ نہیں کرتا، بس کبھی کبھی مجھے کرتا ہوں، تو مجھے چین اسموکر مت سمجھ لینا۔ میں نے تو نہیں دیکھا تھا پہلے، برتن سمیٹتے چھوڑ کر اس نے بہت تیزی سے پوچھا تھا۔ وہ زیر لب مسکرایا اور ایک دم سے اس نے شایان کا بازو تھام کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ تمہاری آنکھوں کے نشے نے مجھے جو جکڑ لیا تھا، اور پھر جب ان لبوں کا جام جو پیا تو پھر بات ادھوری چھوڑ کر اس نے ایک دم سے شایان کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ وہ مزاحمت کی سوچ بھی نہیں پائی تھی۔ سانسیں تھم سی گئیں اور جسم ساکت، پل پل آرام آرام سے اپنی محبت کی شیرینی وہ اس کے اندر تک گھول رہا تھا۔ ان لبوں سے جڑے گرم لب بس یہی کہہ رہے تھے، دھڑکنوں کی بس یہی صدا تھی، اے محبت والے آزما لیں، یقین کر لیں۔ اور شایان کا دل جسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ غازی کی پولیس یونیفارم کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ کر وہ بے حرکت سی ہو گئی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستگی سے اپنا چہرہ الگ کیا تھا، ایک نگاہ کس کر بند آنکھیں دیکھیں اور اپنی شرٹ کو کسی مٹھیوں کو۔ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے مجھے ایک ڈوز کی ضرورت تھی،
سگریٹ پیتا تو تمہیں برا لگتا، اس لیے حق و حلال بھرا جام لے لیا۔ تمہیں اس پر اعتراض تو نہیں ہے نا؟ وہ آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھک کر مخمور لہجے میں بولا تھا۔ شایان نے اور بھی کس کر آنکھیں بند کر لیں۔ دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہوا جب دہکتا ہوا لمس کانوں پر محسوس کیا تھا۔ گیٹ تک چھوڑنے چلو گی مسز وجدان؟ کانوں میں متھم سرگوشی کرتے ہوئے شایان کی کمر میں ایک ہاتھ سرسرائے اور وہ جیسے ہوش میں آ کر دور ہٹی، اور ابھی دور ہٹنے کے چکر میں پیچھے رکھی کرسی سے لڑکھڑا کر الٹ ہی جاتی کہ غازی نے اس سے بھی تیزی سے اس کی کلائی دبوچ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ بی ایزی مائی لائف، آج سے تمہاری ڈیوٹی میں اضافہ ہوا۔ میڈم کائنی، مجھے گیٹ تک روز خدا حافظ کہنے جانا ہوگا۔ زبردستی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ اسے کچن سے باہر لے جانے لگا۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ جائیں۔ وہ تو ابھی تک اس کی حرکت سے حواس پاختہ سے تھی، دل کی کشمکش سے لڑ رہی تھی، اور یہ نئی فرمائش۔ میں تو جا ہی رہا ہوں، بٹ تمہیں گڈ بائی کروانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اس کی ایک بھی انکار کو خاطر میں لائے بغیر اسے اسی طرح کمر سے تھامے ہوئے باہر لے آیا تھا۔ اب کہو وجی، شام میں جلدی گھر آئیے گا۔ پورچ میں اسے اپنے مقابلے میں کھڑا کرتے ہوئے بھوری آنکھوں میں بہت دنوں بعد وہی پرانی شوخی کے ساتھ محبت کی ضد بھی تھی جس سے وہ لڑ ہی نہیں سکتی تھی۔ خدا حافظ۔ کالی پلکیں آنکھوں پر گر گئیں اور لبوں سے بس متھم سا یہی نکلا تھا۔ تم تو ہو ہی ان رومانٹک، بٹ میں بہت رومانٹک ہوں، اس نے منہ بنا کر کہتے ہوئے شایان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ جھک کر اس کی پیشانی پر محبت سے لبریز لمس چھوڑ کر اس نے اس کا چہرہ چھوڑ دیا۔ اپنا خیال رکھنا، پرنس کا بھی۔ میں شام میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس کے گال کو پیار سے چھو کر وہ تیزی سے مڑا تھا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر شایان اس ایک لمس کے جادو میں کھوئی بس یکٹک کار میں بیٹھے غازی کو دیکھ رہی تھی۔ غازی نے کار کی کھڑکی سے ہاتھ نکال کر ہلایا اور پھر اندر کر کے بہت تیزی سے وہ کار کھلے گیٹ سے باہر نکال لے گیا۔ شایان پھر بھی وہیں کھڑی کھلے گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ آہستہ سے اٹھے اور اپنی پیشانی پر محبت لمس چھوڑ کر آہستہ سے پہلو میں گر گئے۔ بہت کچھ دھوئیں بھرے غبار کو اس لمس نے دل کی دنیا میں تحلیل کر دیا تھا۔ یہ کیفیت کیسی تھی جس کا بیان کرنے میں زبان عاجز تھی اور دل ناتوانی اختیار کر چکا تھا۔ شایان کھوئی سی اندر کی سمت بڑھ گئی تھی۔ محبت کے پرندے جو آسمانوں پر اداسی کا بار لیے ابھی تک پرواز سے سفر تھے، پرندوں نے پر پھڑ پھڑائے اور اس کے بالوں پر اداسی کے بار کی گرفت کمزور ہونے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بارشوں کا مدھم سا بجتا ساز اب بھی یہ محبت بھرے دھڑکتے دلوں میں ایک عجیب سی دھن مچائے ہوئے تھا۔ کمشنر وجدان کے بنگلے میں نیچے اب بھی نسوانی کہکہوں کا مدھر ساز سا ہر سو پھیلا ہوا خوشی کی کیفیات سے لبریز تھا۔ سیڑھیوں سے اوپر جا کر مصطفیٰ کے بیڈ روم سے اٹیچڈ آفس روم میں کہکہوں کا کبھی کبھی سریلی ہنسی کا مدھم شور وہاں موجود افراد کے کانوں تک بھی پہنچ رہا تھا، مگر وہاں موجود ایک فرد نے ان آوازوں کے شور پر دھیان دیے بغیر اپنی ساری ہز رائٹنگ ٹیبل کے ایک کنارے پر ٹک کر بیٹھے انہیں ساری تفصیلات سے آگاہ کرتے مصطفیٰ پر رکھی ہوئی تھی۔ رائٹنگ ٹیبل کے پاس چیئر پر بیٹھے وجدان صاحب کبھی کبھی کمپیوٹر پر نگاہ دوڑاتے اور کبھی مسلسل آہستہ آہستہ بولتے مصطفیٰ کو بھی دیکھ لیتے۔ بیڈ پر نثر ایک طرف بیٹھا تھا، اسی کے پاس مرتضیٰ بھی دونوں پاؤں بیڈ پر رکھے تکیہ گود میں دبائے گاہے بگاہے نثر پر بھی نگاہ ضرور ڈال لیتا۔ نثر کو کہاں دیکھا ہے؟ یہ گتھی ابھی تک سلجھ نہیں پائی تھی، پر کبھی کبھی جو نثر اسے گردن ترچھی کر کے دیکھ لیتا تو وہ مسکرا دیتا، خلوص سے بھری دوستانہ مسکراہٹ۔ نثر کو مرتضیٰ بہت مہربان اور اچھا لگا تھا۔ اسے روم میں دیکھ کر اچھے سے علیق سلیق کی تھی، اور اس کا دوست؟ ایک دم سے اس نے واسق کی طرف دیکھا۔ سب سے الگ تھلگ وہ قدرے کونے والے سنگل صوفے پر بیٹھا بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ مرتضیٰ کے مقابلے میں اس کا رویہ نثر سے ٹھنڈا رہا تھا۔ اسے اس روم میں دیکھا اور کوئی بھی رد عمل دیے بنا ایک طرف جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اب جانے اس کا مزاج ایسا تھا یا وہ مغرور سا خود میں لیے دیے والا رہنے والا تھا، یہ تو آگے چل کر پتہ چل سکتا تھا۔ بقول شاکر کے وہ کافی کھڑوس اور نکچڑا سا تھا۔ نثر دل میں مسکرایا اور اس نے کھڑکی کا پٹ کھول کر کھڑے شاکر کی طرف دیکھا۔ بہت سنجیدہ سا وہ ولف کی ایک ایک بات ذہن نشین کر رہا تھا۔ اس کا کنیکشن اجلال خان زادہ سے کیسے جڑتا ہے؟ وجدان صاحب نے ٹیبل پر کھلی فائل پر نگاہ دوڑاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ نثر سب کی شکل اور مزاج پر غور کرنا چھوڑ کر مصطفیٰ کی طرف دیکھنے لگا۔ بات اہم تھی اور اب دھیان ادھر ادھر بہکانا نہیں تھا۔ وہ ایسے کہ وہ ٹیبل کے کنارے سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور چند لمحوں میں ایک ویڈیو اسکرین پر چلنے لگی۔ سرکاری گاڑیوں کا کارواں تھا اور پولیس چیک پوسٹ پر ان کاروں کو روکا تو گیا، مگر کسی ایک کار کی چیکنگ نہیں کی گئی تھی۔ اس شہر کا MLA ہے وہ، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی گاڑیوں کی چیکنگ کرنا کسی کی ہمت نہیں تھی۔ وہاں موجود ایک بھی کار کی چیکنگ نہیں کی گئی اور ان MLA کی دوسری کاروں میں سے ساری گنز رکھ کر اس بستی تک پہنچائی گئی تھی۔ وجدان صاحب جو بہت غور سے یزدان کو سنتے ہوئے ویڈیو دیکھ رہے تھے، انہوں نے ویڈیو پر غور کرنا شروع کیا تھا۔ وہ چیک پوسٹ پر موجود پولیس فورس کے سپاہیوں کو شناخت کر رہے تھے۔
تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اجلال خانزادہ سے یہ کیس جڑا ہوا ہے اور وہ اپنے اس نقصان پر چپ نہیں بیٹھے گا، تو اب میں بتاتا ہوں آپ سب کو کیا کرنا ہے۔ مصطفیٰ نے ایک نگاہ وجدان صاحب کو دیکھا اور پھر ان چاروں کو۔ شاکر کھڑکی چھوڑ کر وجدان صاحب کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تو وہ تینوں بھی متوجہ ہو گئے۔ یہ میٹنگ چلتی رہتی اگر نیچے سے وجدان صاحب کے موبائل پر شانی کا بلاوا نہیں آ جاتا۔ میسج نوٹیفیکیشن پر انہوں نے اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھا کر دیکھا جس پر شانی کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ وزیر صاحب، 2 دن کام کر کے دل نہیں بھرا جو میرے بچوں کو لے کر ساری رات کے لیے کام پر بیٹھ گئے ہیں؟ اپنی معصوم بیوی اور بیٹیوں کے پیٹ پر ظلم کر رہے ہیں اور آپ کی مما جان اب شروع ہو چکی ہیں۔ آئیں اور توضیح دیں انہیں اپنی مصروفیت کی۔ اور ایک بات، کیا ہو گیا آپ کو؟ ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ اتنا کام لیتے ہیں میرے مصطفیٰ سے، اسے اپنی بیوی کو وقت دینے دیں گے کہ نہیں؟ وہ جیسے جیسے شانی کا لمبا چوڑا میسج پڑھتے جا رہے تھے ان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تو بھائی باقی سب بعد میں، میٹنگ برخاست ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مصطفیٰ نے ایک دم سے ان کے اٹھنے پر سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ باقی سب بھی انہیں دیکھنے لگے تھے۔ تمہاری شانی کا بلاوا آ گیا، ذرا دیر اور ہوئی نا تو وہ ہمیں گھر سے باہر ہی نکال دیں گے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اپنے موبائل کی اسکرین مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے کی۔ تیزی سے اس نے میسج پڑھا اور بزیر لب مسکرا دیا۔ اوکے آپ چلیں، میں ابھی آتا ہوں۔ ان کی چھوڑی گئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ ہو کر کہا، جلدی آنا، یہ نہ ہو کہ شانی مجھے تنگ کر ڈالیں کہ میرے بچے کو بس کام میں ہی لگائے رکھتے ہیں۔ وجدان صاحب نے اس کے ایک شانے کو دباتے ہوئے شوخی سے کہتے ہوئے سب کی طرف دیکھا۔ باقی سب بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ شاکر البتہ ٹیبل کے پاس آ کر مصطفیٰ کے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرنے لگا تھا۔ جھک کر اس کے کان میں کچھ کہتا اور مصطفیٰ سنجیدگی سے سر ہلا رہا تھا۔ ہم نیچے جا کر انو کو بھیج دیتے ہیں پاپا، بھیا کو ڈنر کے لیے خود آ کر لے جائیں۔ مرتضیٰ اٹھ کر وجدان صاحب کے شانے پر ایک ہاتھ رکھ کر مصطفیٰ کو شرارت سے دیکھنے لگا۔ بادشاہ صاحب اتنے نرم مزاج ہو گئے ہیں، ذرا ان سے بھی شوخی کرنے میں کیا حرج ہے؟ ٹیبل پر ایک ہتھیلی رکھ کر جھکا شاکر زیر لب مسکرایا اور مصطفیٰ نے بس ایک سخت گھوری دی تو وہ مسکراتے وجدان صاحب کے شانے میں منہ چھپا کر بچنے کی کوشش کرنے لگا تو مصطفیٰ نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر لگایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پپا اس کی زبان بہت چلتی ہے۔ وجدان صاحب نے ہنستے ہوئے مرتضیٰ کے کاندھے پر ایک ہاتھ رکھ کر اسے خود سے لگایا۔ یہ تو ہمارے گھر کا طوطا ہے، وہ شرارت سے بولے اور مرتضیٰ نے مصنوعی خفگی سے ان کی طرف دیکھا۔ ڈیئر پپا، میں مما سے کہوں گا آپ نے اپنے خوبصورت بیٹے کو ہرے طوطے سے ملایا۔ شرارت سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور چہرے پر معصومیت سجی ہوئی تھی۔ وجدان صاحب نے جھوٹی سنجیدگی سے اس کے کان چھوئے تو وہ ہنستے ہوئے ان کے شانے پر ٹھوڑی رکھ کر بولا، چلیں عزیز مما جان، اپنے عزیز بیٹے کی منتظر ہوں گی۔ آپ نہیں پہنچے تو انہیں میری پیاری مما کو نگاہوں کے تیر سے گھائل کر دینا ہے۔ اس کا مطلب سعدیہ بیگم کی طرف تھا۔ انہوں نے گھوری سے نوازتے ہوئے مصطفیٰ سے شکایت کی، مصطفیٰ یہ سچ مجھ بہت بولنے لگا ہے۔ ابھی مصطفیٰ کچھ بولتا کہ مرتضیٰ نے شوخی سے اس کی طرف دیکھا، ان کی عزیز بیوی سے تو کم ہی بولتا ہوں، اسے بھیج دوں بھیا کو سدھارنے کو۔ مصطفیٰ کے کچھ کہنے سے پہلے وہ تیزی سے بولتا اور اس سے پہلے کہ مصطفیٰ اسے ڈانٹ دیتا وہ کمرے سے ہی بھاگ لیا۔ نیچے آؤں گا میں، مصطفیٰ ہلکے سے بڑبڑایا اور وجدان صاحب ہنستے ہوئے اس کا شانہ تھپک کر پیار سے بولے، کام بس کرو، آ جاؤ اب، اور تم بھی شاکر۔ وہ دونوں سے کہہ کر کمرے سے نکلنے سے پہلے خاموش نثر اور واسق سے بھی بولے، واسق تم بھی آؤ نا، نثر کو میں لے جاتا ہوں۔ خاموش بیٹھے واسق نے صرف سر ہلایا اور نثر کو ذرا سی گھبراہٹ ہوئی تھی۔ سب کا سامنا کرنا، ساتھ کھانا کھانا، سب کا سامنا تو پھر بھی کر لے گا مگر انم کا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ گھبراؤ مت، سب تمہارے اپنے ہیں۔ انہوں نے پاس آ کر نثر کے کاندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر بس پھیکا سا مسکرایا۔ وجدان صاحب نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھاما تو وہ آہستہ سے بیڈ سے اتر گیا۔ نثر کو تھام کر وہ کمرے سے نکلنے لگے اور واسق بھی ان کے پیچھے بڑھا تھا کہ واسق تم رکو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ابھی واسق بھی نکل کر چلا جاتا کہ یزدان نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ میں پکڑے پین سے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ واسق بھلے نہیں سمجھا تھا پر شاکر فوراً سمجھ گیا تھا ولف کو کون سی بات کرنی ہے۔ ولف کو ویڈیو کس نے سینڈ کی ہوگی؟ یہ سوال شاکر کے دل میں تھا۔ ایک ایک نگاہ دونوں پر ڈال کر وہ اپنا کام مکمل کرنے لگا۔ واسق وہیں تھم کر مصطفیٰ کے کام بتانے کا منتظر تھا۔ شاکر، باقی کا میں کر لوں گا، تم نیچے جاؤ، ہم کچھ دیر میں آتے ہیں۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا وہ سر ہلا کر تیزی سے پیچھے ہوا تھا اور اسی تیزی سے وہ واسق پر نگاہ ڈالے بغیر کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ مصطفیٰ نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر ساکت کھڑے واسق کی طرف۔ اس کی بھوری آنکھیں جیسے واسق کے دل تک کا حال پڑھ رہی تھی۔ کیا بات کرنی ہے مصطفیٰ بھائی؟ واسق کو اپنی طرف بغور دیکھتے یزدان نے گھبراہٹ ہونے لگی۔ یزدان خانزادہ کی بھوری آنکھوں کی گہرائی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ قوت چاہیے تھی جس میں گناہ کی یا برائی کی ایک چھینٹ بھی نہ ہو۔ ولف کی نگاہوں سے نگاہیں ملانے کا حوصلہ تو بس شاکر کو تھا، اس کی جرأت کو تو وہ واقعی داد دینی چاہیے۔ واسق نے ایک پل کو سوچا مگر پھر ایک دم سے سر جھٹک دیا۔
ادھر بیٹھتے ہیں۔ وہ اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا اور آہستہ قدموں سے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ واقعی اس کے پیچھے ہی تھا، واسق اس کے پیچھے ہی تھا۔ یزدان بیٹھا تو واسق بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر یزدان کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا بات ہے مصطفیٰ بھائی؟ نہ جانے کیوں اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی اس کی سنجیدگی سے۔ تمہارے اور ریبا کے بیچ کیا تعلقات ہیں؟ ہمیشہ کی طرح سیدھے اور صاف مدعے پر، اور شیشے کے اس پار بادل اتنے زور سے نہیں گرجے تھے جیسی دھمک واسق کے دل میں دھڑکنوں کی گونج سے ہوئی تھی۔ مصطفیٰ سب جان گیا۔ ہاں، وہ کیسے بھول گیا کہ وہ ولف ہے؟ اسے اپنے ہر سپاہیوں کی ایک ایک بات کی خبر ہو جاتی ہے یا خبر کی جاتی ہے۔ اور یہ شاکر؟ ہاں، شاکر ہی نے بتایا۔ یہ سوچتے ہی واسق کے چہرے پر سرخی چھائی۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ شاکر نے مجھے بتایا۔ یزدان نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی اور واسق کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ بڑا سا سوالیہ نشان ابھرا۔ وہ نہیں تو پھر کون؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے، پر شاکر کبھی نہیں بتائے گا۔ وہ ایسے گرے ہوئے کام نہیں کرتا۔ اس کے اندر زندگیوں میں زہر گھولنے والی ایک بھی حس نہیں، نہ اسے کوئی شوق ہے دوسروں کی زندگی میں عمل دخل دینے کا۔ تمہیں صرف شدید غلط فہمی ہوئی ہے۔ ولف تو جیسے اس کے دل و دماغ میں بیٹھ کر اس کے سارے خیال پڑھ رہا تھا۔ واسق کے چہرے کا رنگ تبدیلی کے دور سے گزر رہا تھا، پل پل اس کے چہرے کے رنگ پھیکے سے ہو رہے تھے۔ وہ واسق اب کسی طرح اپنے اور ریبا کے رشتے کی توضیح دے، کس طرح دامن بچائے؟ دماغ جیسے سنسا ہونے لگا تھا۔ کوئی دلیل، وضاحت؟ معافی نہیں سنوں گا، گاٹ اٹ؟ وہ دھیمی مگر گھراہٹ نما آواز میں سختی سے بولا اور واسق کی پیشانی ارکالود ہو گئی۔ بس تم مجھے بتاؤ، تمہارے اندر کسی غیر عورت کے لیے وہ احساسات آئے کیوں؟ تمہارے جذبات تم پر حاوی کیوں ہوئے؟ اریبا اور دعا کے بیچ تم نے محبت کو کیوں بھلایا؟ وہ برہمی سے اسے دیکھتے ہوئے واسق کو شرمندگی کے دریا میں غرق کر رہا تھا۔ کسی کو بھی پتہ چل جاتا مگر ولف کو نہیں۔ وہ اپنے ضمیر سے اتنا شرمندہ نہیں ہوا تھا جتنا سامنے بیٹھے اپنے رہنما سے۔ زبان جیسے بولنے کی طاقت ہی بھول گئی اور سر جھک گیا، اور یہ جو سر جھکا وہ سمجھ گیا واسق فرض کے آگے تو سرخرو ہے، پر زندگی کے آگے خواہشات کے بھنور میں پھنس چکا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگر تمہارا نفس اتنا کمزور ہے تو پھر تم اپنے ایمان کو کیسے بچاؤ گے؟ تم ایک لڑکی سے کیسے ہار سکتے ہو، وہ بھی غیر لڑکی سے؟ واسق، اریبا تمہارے لیے غیر تھی، غیر۔ اسے تمہارا کوئی تعلق نہیں نکلتا کہ تم اسے سڑکوں پر لے کر پھرو، اسے اپنے گھر میں جگہ دو، وہ بہت آسانی سے تمہارا موبائل یوز کر لیں، وہ بہت آسانی سے تمہاری تنہائی کی ساتھی بن جائے۔ واسق کا سر اب نہ کبھی اٹھنے کے لیے جھکتا جا رہا تھا۔ یزدان کا ایک ایک حرف درست تھا۔ وہ کمزور لمحوں کا شکار ہوا تو اس میں اس کے نفس کی کمزوری کا ہاتھ تھا۔ شاکر سے نفرت ایک طرف، دعا سے ناراضگی ایک طرف، پر وہ خود کو تو بہت مضبوط سمجھتا تھا۔ اس نے کیسے ولف کی تربیت کو بھلا دیا؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ کل کو اگر اسے پتہ چلے گا تو پھر کیا وہ نگاہیں اٹھانے کے قابل رہ جائے گا؟ تمہیں جو احساس پریشان کر رہا تھا تو تم میرے پاس کیوں نہیں آئے واسق؟ یزدان کی آواز پر واسق نے آہستہ سے آنکھیں اٹھانے کی ہمت خود میں پیدا کی۔ میں خود کی جنگ میں اندھا ہو رہا تھا ولف۔ پھر سب سچ بتانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ ہر وہ جذبات، ہر وہ احساس، ہر وہ دل و دماغ میں شک و تردید پیدا کر کے اس تبدیل کرنے والے خیالات، ہر وہ محسوسات جس سے وہ جنگ میں ہار رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بولتا رہا تھا۔ شاکر کو دعا کا اغوا کرنے کے بعد اس میں کیا بدلاؤ آیا؟ اسے کیوں شاکر سے حسد ہونے لگا؟ کیوں وہ دعا سے ناراض رہنے لگا اور کیوں اریبا کی طرف وہ کھینچا؟ اس رات کی ایک ایک بات اس نے یزدان کو بتائی۔ دوسرے دن اریبا کا آنا اس نے اپنا پورا دل کھول کر یزدان کے سامنے رکھ دیا، بالکل اسی طرح جب وہ بچپن سے لڑکپن سے اپنے جوان ہونے تک اپنی ہر مشکل، ہر خوشی مصطفیٰ کو بتایا کرتا تھا۔ یزدان مرتضیٰ اور واسق کا صرف بھائی ہی نہیں تھا، ان کا رہنما بھی تھا، ان کا محافظ بھی تھا، استاد بھی، باس بھی، اور وقت پڑے تو دوست بھی۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا وہ ان دونوں کے لیے حل لے کر چلا آیا۔ جب بھی وہ برائی کی طرف ہلکے سے بھی راغب ہوئے وہ چراغ روشن بن کر انہیں نیکیوں کی طرف کھینچ لے آتا۔ وجدان صاحب نے اسے ان دونوں کی ذمہ داری سونپی تھی اور وہ احسن طریقے سے یہ ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ یہ ولف کی تربیت ہی تو تھی جو اس رات اسے دلدل میں دھنسنے سے پہلے ہی نکال لائی تھی۔ یہ اس کی تربیت ہی تھی کہ واسق کا نفس اب تک پاکی کی طرف مڑا ہوا تھا، بس ایک شاکر والے معاملے میں وہ مات کھا گیا تھا۔ میں خود سے بھی تھک رہا ہوں مصطفیٰ بھائی، نہ سب کچھ کھونے کا حوصلہ ہے، نہ میرا ظرف اتنا وسیع ہو پا رہا ہے کہ میں سب برداشت کر لوں۔ بولتے بولتے جیسے وہ تھک سا گیا تھا۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس نے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا۔ سامنے بیٹھے یزدان نے ایک گہری سانس لی اور واسق کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے لب بولنا شروع ہوئے۔ واسق، ایک بات بتاؤ، تمہیں کیوں کر شاکر سے حسد ہوتا ہے؟ کیا تم اس سے شکل و صورت میں کم ہو؟ کیا تم اس سے طاقت میں کم ہو؟ کیا تم رتبے میں اس سے کم ہو؟ کیا دولت میں وہ تم سے زیادہ ہے؟ تو مجھے اپنے اندر ایک کمی بتا دو جو شاکر کے پاس اضافی ہو تو میں سمجھ لوں کہ ہاں شاکر تم سے افضل ہے۔
وہ سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہا تھا اور واسق لاجواب سا بس اس کی سنجیدہ شکل دیکھ رہا تھا۔ کیا وجہ تھی حسد کی؟ اس نے خود کو ٹٹولا۔ اندر مکمل خاموشی تھی، وجہ سمجھ میں ہی نہیں آئی، دلیل کیا یاد آتی؟ اور تمہیں اگر لگتا ہے کہ میں اسے زیادہ اہمیت دیتا ہوں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہارے بجائے چند اہم کام شاکر سے لینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ کام کے وقت وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، بٹ تم، اس نے اپنی بات میں توقف دیا، تم ہمارے کام سے الگ سے جڑے ہوئے، تمہارے سر پر کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں، تمہارے پاس اپنی جاب بھی ہے، پولیس ڈیوٹی بھی ہے، تمہیں میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھ کر دشمنوں کی نظر میں نہیں لا سکتا۔ میں ہر وقت تمہیں ہر کام کے لیے بھیجوں تو تم آسانی سے سب کی نظروں میں آ جاؤ گے واسق۔ اس زاویے پر تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ مصطفیٰ بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاکر کو کوئی نہیں جانتا، اس کی پہچان گمنام ہے، یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو، اور پھر تم یہ بھی جانتے ہو وہ جس قدر مجھ سے اٹیچڈ ہے، ایسے میں وہ میرا پیچھا کبھی چھوڑتا ہی نہیں۔ اور اس کی وجہ جانتے ہو واسق کیا ہے؟ واسق کو لگا جیسے وہ ہلکا سا مسکرایا ہو۔ شاکر کو کبھی باپ اور بھائی کا پیار نہیں ملا، بچپن سے وہ اس محرومی کا شکار رہا ہے، اور جب میں اسے اپنے ساتھ لے آیا تو اس نے مجھ میں اپنا باس ہی نہیں، باپ اور بھائی بھی ڈھونڈ لیا۔ وہ مجھے بہت گہرائی سے جان چکا ہے واسق۔ آج تک کسی سے متاثر نہ ہونے والا شاکر مجھ سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ مجھ سا بننے کے لیے دن رات محنت کرنے لگا۔ اور پھر تم خود یہ جانتے ہو کہ وہ کس قدر میرا شیدائی ہے، یہاں تک کہ تم خود اسے میرا چمچہ کہتے ہو۔ وہ بولتے ہوئے تھما اور واسق نے تیزی سے نگاہیں چرائیں، دل شرمندگی کے اتھاہ میں غوطہ زن تھا۔ یزدان ایک بار پھر مضبوط لہجے میں بولنا شروع ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، پر وہ میرا چمچہ نہیں ہے واسق، وہ تم سب کے ساتھ میرا سپاہی ہے، میرا بھائی ہے۔ میری نظر میں نہ تم اس سے کم ہو نہ وہ تم سے کم۔ تم میں انا بہت ہے اور اس میں بھی، پر میرے معاملے میں وہ ڈھیٹ زیادہ ہے، میرے غصے کی پرواہ کیے بنا ہر جگہ میرے پیچھے لگا رہتا ہے، ورنہ یاد کرو میرے مکے کی مار اس نے تم سب سے زیادہ کھائی ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا، واسق کو سب یاد آنے لگا تھا، کیسے پریکٹس کے وقت جب شاکر کو پڑتی تھی تو وہ دونوں ہنستے تھے، ان تینوں کی لڑائیاں، ہنسی مذاق سب واسق کو یاد آنے لگے۔ واسق کو سب ایک ایک کر کے یاد آ رہا تھا۔ اب آتا ہوں دعا اور شاکر پر، یزدان نے کہا، اور واسق حال میں لوٹ کر سنجیدہ ہو گیا۔ یزدان نے ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر صوفے سے پشت لگائی۔ واسق اس کے آگے بولنے کا شدت سے منتظر تھا۔ اس رات ہوٹل میں وہ دعا کو انجان لڑکی ہی سمجھ کر اپنی کار میں اٹھا کر لایا تھا، اس کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں۔ تم جانتے ہو وہ الٹی کھوپڑی کا ہے، اور دعا جب لڑنے پر آ جائے تو وہ بھی کم نہیں، تو غلطی دونوں کی تھی، پھر تم صرف شاکر کو قصوروار نہیں کہہ سکتے۔ یزدان نے بات ادھر ہی سے شروع کی تھی جدھر سے احساسات کی تبدیلی کا دور شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تمہیں ایک بات بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ شاکر کو لڑکیوں سے کافی چڑ ہے، شاید اس نے دنیا کا وہ رنگ اپنی سوسائٹی سے لے کر اونچی سوسائٹی تک دیکھا ہے جس سے اس کے دل میں ایسی خاص چڑ بیٹھ چکی ہے، یا کہہ لو ایک طرح کی بیزار نفرت۔ دھیرے دھیرے بولتے ہوئے اس نے شاکر کی ذات کے خاص پہلوؤں کی طرف بھی واسق کو متوجہ کرنا ضروری سمجھا۔ یہ بات دھیان میں رکھنا تم، تو وہ جب میرے پاس آیا کچھ سالوں تک تو اس نے ہمارے گھر پر قدم بھی نہیں رکھا، اس لیے وہ میرے گھر کے ہر فرد سے انجان رہا، اور جب آنا جانا شروع ہوا تو شانی اس کے لیے پہلے ہی سے وہ ان سے بہت متاثر ہے تو ان سے ہی بے ادبی کر ہی نہیں سکتا، وہ تو ان سے بولتا ہی بہت کم ہے، تم نے دیکھا ہوگا۔ یزدان صحیح کہہ رہا تھا، شاکر شانی سے بہت کم مخاطب ہوتا تھا، ان کے احترام میں سر جھکائے رہتا تھا۔ پھر شانی کے بعد انم، تو وہ انم ہی ہے جس سے اس کا احترام کا رشتہ جڑا ہے، بلکہ میری وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی انوں کا احترام کرتا ہے، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، جان تک بھی دے سکتا ہے۔ وہ تنہا ایسی لڑکی ہے جس سے شاکر کو محبت ہے۔ واسق بری طرح سے چونکا تھا، یہ کیا کہہ رہا تھا یزدان؟ اور اس بات سے اسے اعتراض بھی نہیں۔ واسق کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا، یہ وہ محبت نہیں واسق جیسے ایک لڑکا ایک لڑکی ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یہ محبت ہے ایک ایسے شخص سے جڑ جانے والی جس سے شاکر کو عقیدت ہے۔ وہ مجھ سے جس محبت سے جڑا ہے وہ اسی ڈور سے انم سے بندھا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے ولف انم کی وجہ سے ہی وحشت اور درندگی سے دور ہو سکتا ہے، ولف انم کی وجہ سے خوشی پا سکتا ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو ولف تعمر کے لیے پتھر میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، اس لیے وہ ولف کے لیے، اس کی خوشی کے لیے انم نامی لڑکی سے اس قدر جڑا ہوا ہے کہ اگر اس کے لیے مرنا بھی پڑے تو وہ ایک پل کے لیے بھی فکر نہیں کرے گا۔ واسق کی آنکھیں ساکت سی یزدان کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ اب تم بتاؤ، کیا اس طرح کی محبت کرنے پر میں شاکر پر شک کروں، اس سے بدگمان ہو جاؤں؟ بہرحال کہ تم بھی جانتے ہو کہ میں کس قدر اپنی محبت میں شدت پسند ہوں، مجھ سے زیادہ محبت میں جنون کا دعویٰ تم نہیں کر سکتے۔ تو اس نے باقی کے جملے ادھورے چھوڑ دیے، اور ادھوری بات کا مطلب سمجھ کر واسق کی ساکت آنکھوں میں حرکت ہوئی اور وہ یزدان کے سامنے پھر سے جھک گئی۔ پھر بچی صبا، یزدان پھر سے بولنا شروع ہوا۔ وہ اس کی سگی بہن ہے، ایسا رشتہ جس میں محبت، عزت، عقیدت، مان سب کھلا ہوا رہتا ہے۔ ان کی محبت فطری ہے، اور وہ اپنی بہن سے ایک باپ کی طرح اتنی محبت کرتا ہے کہ لڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔
کہ بھائی بھلے لڑ لیں پر باپ کے دل میں سوائے محبت اور شفقت کے جھگڑے کا خیال بھی نہیں آتا۔ اس کا دھیما دھیما لہجہ واسق کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ یزدان کو دیکھنے لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب صرف بچی دعا۔ آخرکار وہ اسی نقطے پر آیا جہاں سے واسق کا علاج تھا۔ دعا کے ذکر پر واسق کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو تبدیل ضرور ہوا تھا پر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ دعا وہ واحد ہستی ہے جس سے شاکر کا کوئی تعلق نہیں نکلتا۔ وہ وجدان صاحب کی بیٹی سمجھ کر، یزدان کی بہن جان کر اس کی ہر مشکل میں مدد کر سکتا ہے، عزت بھی دے سکتا ہے، مگر اس کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ شاکر صرف گنتی کی چند ہستیوں کی باتیں برداشت کرے گا، باقی وہ سب کو اپنی الٹی کھوپڑی کے حساب سے جواب دیتا ہے۔ اور واسق دل ہی دل میں متفق تھا۔ وجدان صاحب، شانی، یزدان اور انم صبا یہی گن کے وہ لوگ ہیں جن کے آگے شاکر کی زبان بند رہ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد تو جو ایک کہے گا وہ اکھڑ الٹی کھوپڑی چار سناتا ہے، یہاں تک دشمنوں کے بیچ گھس کر بھی اس کے زبان کے جوہر چلتے رہتے ہیں۔ واسق کو لاتعداد واقعات یاد آئے اور سر فہرست وہ نائٹ بار والا واقعہ یاد آیا جہاں اپنی زبان کی وجہ سے اس نے مروانے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ اب تک دعا نے بھی اسے کم باتیں نہیں سنائی ہیں، وہ اس سے چڑ گئی ہے، اور شاکر تو ویسے بھی اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتا۔ اب یہ اتفاق ہے کہ ان دونوں کی لڑائی کے بیچ تم بھی آ گئے اور دھیرے دھیرے تمہارے دل میں شک نے جگہ بنانا شروع کر دی۔ تمہیں جو شاکر سے ایک ہلکی سی جلن تھی نا، اسے شیطان نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھ سے بھڑکانی شروع کر دی۔ یزدان اپنے مخصوص لب و لہجے میں بولتا، واسق کو اپنی غلطی کا احساس دلانے کے لیے تیار تھا۔ اس دنیا میں دو چیز سے گناہ انجام دیا جاتا ہے واسق، ایک نگاہ، دوسرا پیٹ۔ وہ اب بہت سنجیدہ تھا اور واسق شرمندگی کے دریا میں غرق۔ بھوک سے تمہیں کوئی مشکل نہیں تھی بٹ نگاہ سے ہوئی۔ گناہ کا پہلا تیر تمہاری نگاہ میں لگا اور تم نے اپنے نفس کو بیدار کرنا شروع کر دیا۔ دعا پر تم نے غصے میں اپنا حق جتانا چاہا اور اس کے انکار پر تم اسے آنا کا مسئلہ بنا کر اریبہ کی طرف بڑھے۔ تم دعا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تم بھی کسی لڑکی کی طرف بڑھ سکتے ہو۔ اب تو واسق نے شرمندگی کے دریا میں ہاتھ پاؤں چلا کر باہر نکلنے کی کوشش ہی چھوڑ دی۔ بس وہ ڈوب رہا تھا اور جی بھر کر اس رات کے لیے خود کو ملامت کر رہا تھا۔ اگر پتہ ہوتا وقت اسے یزدان کے سامنے لا کھڑا کر دے گا تو وہ اس رات اس راستے پر قدم ہی نہیں رکھتا۔ بات سچ تھی، کہیں سے اندر ہی اندر اس کے دماغ میں یہ سوچ تھی پر اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا، اور اب ولف نے اس کے اندر تک اسے جانچ لیا تھا۔ یہ نفس صرف شہوت نہیں مانگتا، یہ نفس ہر خواہش سے اپنی بھوک مٹا لینا چاہتا ہے۔ اسے زیادہ کی چاہ بھی ہوتی ہے، اسے شہرت کی بھی چاہ ہوتی ہے، اسے اہمیت بھی چاہیے۔ یہ نفس حریص ہے واسق، تم اس کو ناجائز چیزوں کے لیے جتنا وسیع کرو گی اس کی وسعت تمہیں اتنا ہی خود میں غرق کر لے گی۔ اللہ کے یہاں صرف نماز روزے کا سوال نہیں ہوگا، وہاں تمہارے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، ہر عمل کا تو ہر عمل کا۔ یزدان کے چہرے پر سختی سی چھا گئی اور واسق ندامتوں کے بوجھ سے دبا شرمسار۔ اریبہ میری بہن ہے واسق، بہت جذباتی، دل سے سوچنے والی، کبھی انجام کی پرواہ نہیں کرنے والی۔ وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتی ہے، کوئی سازش بھی، پر وہ میری بہن ہے۔ تو میری خیرت تمہیں بالکل اجازت نہیں دے گی تم اس سے راہ و رسم بڑھاؤ، اس سے ذرا برابر بھی تعلق رکھو۔ واسق نے اس بار نگاہ اٹھانے کی غلطی نہیں کی تھی، ورنہ اسے معلوم تھا کہ یزدان کی بھوری آنکھوں کی تنبیہ سے اس کی روح تک سہم جائے گی، ایک ہیبت سی تھی جو وہ اسے خوفزدہ کر دے گی۔ اور پھر تم نے مجھ سے دعویٰ کیا تھا نا تمہیں دعا سے بے انتہا محبت ہے، اس محبت میں شک و شبہات کی جگہ کیوں نکل رہی ہے؟ اس کے لہجے میں اب غصے کی چھلک نے واسق کے چہرے کے رنگ کو اڑانے کا کام کیا تھا۔ میں اپنے دعوے پر اب بھی ثابت قدم ہوں، بہت ہمت کر کے وہ آہستہ آواز میں بولا تھا، پر آواز مضبوط تھی۔ یزدان نے کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر جب وہ بولا تو آواز سرد سی تھی۔ تمہیں معلوم ہے مجھے تمہاری ویڈیو کس نے سینڈ کی ہے؟ یہ تو بات شروع ہونے سے پہلے ہی جاننے کی چاہتی واسق کی کتھئی آنکھوں میں الجھن سی ابھری۔ اجلال خانزادہ نے، اور اس کا مطلب جانتے ہو واسق؟ وہ آنکھ سے تپش لیے بولا اور واسق کے آس پاس جیسے دھماکہ سا ہوا تھا آنکھوں میں بے یقینی سے اتر آئی۔ وہ ششدر رہ گیا اور یزدان کا چہرہ پتھروں سا سخت تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم پر نظر رکھ رہے ہیں، اسے یہ لگنے لگا ہے کہ تم وہ ہو جس کے ذریعے وہ کمشنر وجدان کی عزت پر کیچڑ اچھال سکتا ہے۔ وہ اپنی پلاننگ کر چکا ہے، وہ چالیں چل رہا ہے واسق ہم سب کی زندگیوں میں طوفان لانے کی۔ یزدان کی آنکھوں میں اب آگ کی لپیٹیں تھیں اور وہی درندگی بھری چمک۔ واسق متعجب سا تھا تو اسے استعمال کیا گیا، یہ سوچتے اس نے اریبہ خانزادہ سے بے انتہا نفرت محسوس کی تھی، اس کے جبڑے تننے لگے تھے۔ پر تم جانتے ہو میں اس کی ایک بھی پلاننگ کامیاب نہیں ہونے دوں گا، مجھے اپنے ہر سپاہیوں کو انتقام کی آگ سے بچانا ہے، گندگی سے دور رکھنا ہے۔ آواز اونچی ہوئی اور آنکھوں میں برہمی کی چھلکیاں۔ تمہیں پہلی اور آخری وارننگ واسق، آج کے بعد تمہارا نفس کسی غیر عورت کے لیے تمہاری نیکی پر غالب ہوا تو تمہارا قصہ میں اسی دن تمام کر دوں گا، اور تم مجھے جانتے ہو ایک بار یزدان غازی خانزادہ کی وارننگ کے بعد کسی نے غلطی دہرائی تو وہ اسے پچھتانے کا موقع بھی نہیں دے سکتا۔ واسق کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی،
یزدان خانزادہ سے الگ ہو جانا اس کا مطلب اپنے ارادے سمیت خاک میں مل جانا، وہ سب کھو دینا جو اس کی زندگی تھا۔ وہ بے مقصد زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں معافی مانگنے کے قابل نہیں ہوں مصطفیٰ بھائی، پھر بھی آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ واسق کی آنکھوں میں ندامت تھی، سچی ندامت۔ یزدان نے گہری سانس لے کر اپنے غصے پر قابو پایا اور پھر بولا، تو آواز نرم سی تھی، میں دعا کو سمجھاؤں گا، وہ تم سے لڑے جھگڑے نہیں، اس نے تمہیں تھپڑ مارا تو اس میں تمہارا قصور بھی نکلتا ہے۔ واسق بری طرح سے چونکا۔ کمشنر وجدان کے بنگلے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ان سب کی فوٹیج یزدان ضرور چیک کرتا ہے۔ وہ لب بھینچ کے اور بھلے وہ تیزی سے نگاہ چرا کیا تھا مگر اس ایک پل میں یزدان نے اس کی آنکھوں میں دعا کے لیے غصہ دیکھ لیا تھا۔ حق جتانا ہے تو دل صاف کر کے جتاؤ، جب تک تم اس کے لیے اپنا دل صاف نہیں رکھ سکتے وہ بھی اس حق کو قبول نہیں کر سکتی۔ یاد کرو واسق، تم اس رات سے پہلے دعا سے تنہائی میں ملتے تھے تو اس کے چہرے کے رنگ کیا ہوتے تھے، اور اب؟ یزدان نے یہ بات کہہ کر اسے بہت کچھ یاد دلایا تھا۔ واسق چپ ہی رہا، نہ بولا نہ نگاہیں ملائیں، بس وہ اپنے جوتے کی نوک سے فرش کو کورید رہا تھا۔ یزدان ہر طرح سے اسے جانچ پرکھ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم خوب ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ لو، اگر اپنا قصور نظر آئے نا تو مجھے بتا دینا، اور نہیں نظر آیا تو نہ اس رشتے کو یہیں ختم کر دو۔ مجھے اپنی بہن بہت عزیز ہے، یہ تم بھی جانتے ہو، میں اس کے شوہر کو بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ یہ تم بھی جانتے ہو میں اس کے شوہر کو بالکل اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری بہن پر غصے اور مردانگی دکھاتے ہوئے حق جتائے۔ واٹ اٹ؟ اس نے آخری ضرب لگائی اور واسق کتنا بھی ناراض ہو پر محبت سے جدائی کسی صورت بھی منظور نہیں تھی۔ ایک بار کے دل تڑپا اور اسی تڑپ نے یزدان سے نگاہیں ملانے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں تڑپ کے احساس نے یزدان کو مطمئن کر دیا۔ اینڈ لاسٹ وارننگ، یہ جو اریبہ اور تمہاری والی بات ہے نا، اسے پپا کو کبھی نہیں پتہ چلے، کیونکہ ایک بار انہیں خبر ہوئی نا، وہ میری طرح تمہیں دوسرا موقع نہیں دیں گے۔ اسی دن تمہارے اور دعا کے راستے الگ ہو جائیں گے۔ آئی تھنک تم سب سمجھ گئے ہوگے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر خاموشی سے نگاہیں جھکائے واسق کا شانہ تھپکا۔ جی۔ واسق کے حلق سے بہت مشکل سے آواز نکلی تھی۔ اس وقت وہ کچھ کہنے کے لائق نہیں رہ گیا تھا۔ چلو نیچے چلتے ہیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے، اور شکل درست کرنا اپنی۔ شانی کو اپنے داماد کی لٹکی ہوئی شکل پریشان کر دے گی۔ اس نے صرف کہا نہیں، واسق کا بازو تھام کر اپنی جگہ سے کھڑا کر کے اپنے مقابل میں کھڑا کر دیا۔ واسق شفیع علی، تم ولف کے سپاہی ہو، تمہیں کوئی جنگ نہیں ہرا سکتی، وہ غلط راہ پر نہیں جا سکتا، یہ ولف کا تعین ہے، یہ ولف کا یقین ہے۔ اس نے اس کے شانے کو تھپکا اور واسق کچھ دیر اس بھوری آنکھوں کے نرم شفقت سے دیکھتا رہا اور اتنی دیر میں پہلی بار دل سے مسکرایا۔ جسٹ لائک دیٹ۔ اس نے واسق کا گال تھپکا، اپنے دل سے مت ہارنا کبھی، ولف کا ہر سپاہی ہر جنگ میں غازی ہے، وہ فرار نہیں کرتا، وہ کسی سے ہارتا نہیں، وہ لڑتا ہے۔ گاٹ اٹ؟ واسق کا شانہ تھپک کر وہ کمرے سے نکل گیا اور اس کے پشت کو دیکھتے ہوئے واسق کی آنکھوں میں احترام کچھ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ یزدان کے پیچھے چلتے ہوئے واسق کے اندر ایک نئی تبدیلی کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ اب یہ تبدیلی کتنی پائیدار ثابت ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بارش کے تار میں جگمگاتے اجلال مینشن کا آہنی گیٹ کھلا اور عائزہ کی کار بہت تیزی سے اندر آئی تھی۔ شیشے کے پار نظر آتے اپنے محل جیسے گھر کو دیکھتے ہوئے بے چینی کی لہر آہستہ آہستہ دل سے ہوتی ہوئی اس کے رگوں میں بہنے لگی۔ وہ دونوں ہی کار سے اتر کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھی تھیں۔ اندر آتے ان کا سامنے ڈنر کے لیے نیچے آتے اجلال اور افشین سے ہوا۔ وہ دونوں ہی آج گھر پر تھے۔ ان کی نگاہ بھی اریبہ اور عائزہ پر گئی تھی۔ تم دونوں تو فرینڈ کی پارٹی میں گئی تھی، اتنی جلدی؟ اجلال خانزادہ نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا اور ایک ہاتھ اریبہ کی طرف بڑھایا۔ اس کا مطلب تھا ساتھ چلو، اب ڈنر کر لو۔ لاڈلی بیٹی کے بغیر اب لقمہ بھی نہیں اتر سکتا تھا ان کا۔ افشین نے سوچ کر سر جھٹکا۔ اریبہ ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر ساتھ ہو لی تو وہ آہستہ آہستہ قدموں سے ڈائننگ روم کی طرف بڑھے تھے۔ ہم ڈنر پر نہیں گئے تھے، ہم دادی سے ملنے گئے تھے، اریبہ نے جیسے ہی بتایا۔ عائزہ نے بہت ناگواری سے اریبہ کو دیکھا۔ اسے کب اپنے جذبات پر قابو رکھنا آئے گا؟ اب نہ جانے کیا کیا بکواس کر ڈالے وہ جو اپنے روم میں جانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ اجلال خانزادہ اریبہ کے بتانے پر چونکے، پھر انہوں نے سر جھٹک دیا۔ کیسی ہے ماما جان؟ سنجیدگی سے بولتے ہوئے انہوں نے بیٹی کو خود سے لگا لیا۔ پپا، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیسی ہوں گی؟ اریبہ نے ان کے بازو پر اپنا سر رکھ دیا تو انہوں نے اسے اپنے سے اور بھی لگا لیا۔ خوشی ہوں گی وجدان کی فیملی کے ساتھ۔ ان کا لہجہ اب بھی سرسری سا تھا۔ وہ لوگ ڈائننگ تک پہنچ گئے تھے اور تو ملازمین فوراً حرکت میں آئے۔ ان کی کرسیاں کھینچی گئیں اور وہ اریبہ کو اپنے ساتھ بٹھا کر خود سربراہی کرسی پر بیٹھ گئے۔ افشین سب کو دیکھتی ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ عائزہ بھی اریبہ کے سامنے والی جگہ سنبھال چکی تھی، ساتھ ہی اجلال خانزادہ اور اریبہ کو بھی دیکھ رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ عائزہ کے بھی باپ تھے مگر ان کے درمیان لاڈ پیار والا کوئی رشتہ نہیں تھا۔
بس ان کا پیار اس کے لیے اتنا تھا کہ وہ اس کی ہر بات کہتے ہی پوری کر دیتے تھے۔ ہر طرح کی آزادی اسے دی ہوئی تھی، کبھی اس کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کی، اور عائزہ نے بھی انہیں اپنی زندگی میں بس اتنی اجازت دی تھی کہ اس کی برتھ سرٹیفکیٹ پر اجلال خانزادہ کا نام لکھا تھا۔ لوگ اسے اجلال کی بڑی بیٹی کے نام سے جانتے تھے اور کچھ نہیں۔ عائزہ بغور اجلال خانزادہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج وجدان خانزادہ کو دیکھ کر آئی تھی تو وہ ان کا موازنہ ان سے کرنے لگی۔ وجدان اگر بہت وجیح تھے تو اجلال خانزادہ کی وجاہت میں بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ایک دم فٹ وہ اپنی عمر سے کئی گنا کم لگتے تھے۔ دونوں بھائیوں کی شکل و صورت ایک دوسرے سے بڑھ کر ہی تھی، تو پھر کیا بات تھی جو وجدان پھر بھی اجلال سے بازی مار لے جاتے تھے؟ عائزہ کے لیے یہ سوال مشکل تھا، کیونکہ اس کے پاس وہ آنکھیں ہی نہیں تھیں جو نیکیوں کو پہچان سکے۔ خوش؟ ادھر اریبہ اپنے ہی غم میں تھی۔ وہ بہت خوش ہے وہاں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ان کے سگے بیٹے نہیں، جیسے وہ مغرور کمشنر سگا ہو۔ اریبہ جب غصے میں ہوتی تو وہ اسی طرح بدتمیزی سے بولتی تھی۔ خاموش افشین کے چہرے کا رنگ بدلا اور وہ سر اٹھا کر اریبہ کو دیکھ کر بولی، اریب تمیز سے۔ افشین فوراً ٹوک گئی۔ اب یہ دادے کی شان کی گستاخی میں تنبیہ کی گئی یا کمشنر وجدان کے لیے؟ اجلال خانزادہ نے ان کی طرف دیکھا اور تنزیہ مسکرا دیے، پر اریبہ بھڑک گئی۔ وٹ تمیز ماما؟ کتنی خوش رہتی ہیں وہ وہاں، ہمارے یہاں تو بس روک ٹوک ہی لگائے رکھتی ہیں، مگر وہاں تو بڑے سکون سے بیٹھی تھی۔ افشین کے غصے سے ٹوکنے پر اسے اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح بدتمیزی سے بولتے ہوئے وہ افشین کو اور بھی غصہ دلا رہی تھی۔ وہاں انہیں عزت جو ملتی ہے، اسی لیے وہ خوش رہتی ہیں۔ بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ برہم سی ہوئی، جتلانا ضروری سمجھا۔ عائزہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو یہاں ان کو ہم عزت نہیں دیتے؟ یہ کہیں آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میں اس کمشنر کے گھر والوں کی برائی کر رہی ہوں؟ اتنی بدتمیزی؟ افشین کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا، اور ابھی وہ بیٹی کو بے بھاؤ کی سنا دیتی ہیں۔ اجلال خانزادہ بول پڑے، لیو اٹ اریب، ماما جان جہاں بھی رہیں خوش رہیں بس، اور تم ٹینشن مت لو۔ ماما جان وجدان کے گھر جتنا بھی خوش رہ لیں، محبت تو وہ مجھ سے ہی کرتی ہیں۔ انہوں نے گردن تفاخر سے اکھڑاتے ہوئے افشین کو بھی جتاتی نگاہوں سے دیکھا۔ انہوں نے تیزی سے چہرہ پھیر لیا۔ آپ دونوں بس وہاں کم جایا کریں، اجلال نے پیار سے بیٹیوں کو سمجھایا۔ اب تو میں وہاں جانے ہی والی نہیں ہوں۔ اریبہ نے غصے سے ناک پھلائی، اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ کیوں؟ افشین ناراضگی کے باوجود پوچھ بیٹھی، انگلیوں میں دبے چمچے اور چھری کی حرکت بھی ٹھہر سی گئی۔ بس یہ دادی سے ناراض ہے کہ وہ یہاں کیوں نہیں آ جاتی۔ اپنی پلیٹ میں سلاد نکالتے ہوئے عائزہ کا انداز لاپرواہی سمیٹے ہوئے تھا۔ اریبہ نے بہن کی طرف دیکھا اور پھر اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی۔ اجلال خانزادہ اپنے کھانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ پھپھو کو اسی گھر میں سکون ملتا ہے، افشین نے چمچے کی مدد سے ذرا سا چاول اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ہاں، وہیں ان کے سارے سگے جو رہتے ہیں، وہ کمشنر۔ اریبہ کی غصے کی آگ اتنی آسانی سے کہاں سرد ہونے والی تھی؟ صرف کہا ہی نہیں تھا، گالی بھی دی، اور ساتھ اتنی بے رحمی سے لقمہ چبایا کہ جسے کمشنر وجدان کی ساری فیملی کو اپنے دانتوں تلے کچل رہی ہو۔ اریب، بیہیو یور سیلف، تم بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ افشین نے بری طرح سے اسے ڈانٹا اور اریبہ کی برداشت یہیں ختم ہو گئی۔ آپ کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ آپ کے شوہر اب اجلال خانزادہ ہیں، کمشنر وجدان نہیں۔ اس 3 جملوں میں ایک نہیں کئی مطلب چھپے ہوئے تھے، بہت سے تانے پنہاں تھے۔ افشین بیٹی کے منہ سے نکلے ان 3 جملوں کے تانے کی مار سے ساکت ہوئی، پھر جیسے انگاروں پر لوٹی تھی، ہاتھ میں پکڑا چمچہ اور چھری پلیٹ میں پٹخ دیا۔ عائزہ اور اجلال چپ سے تھے۔ یہ مجھے بھی معلوم ہے، میرے شوہر اب اجلال خانزادہ ہیں، تمہاری یہ بکواس کا مطلب اچھے سے سمجھتی ہوں۔ آئندہ مجھے احساس دلانے کی کوشش کی نا تو۔ شدت جذبات سے ان کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور باقی کے جملے ادھورے چھوڑ کر وہ کرسی پیچھے دھکیل کر بہت تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ہاں، میں ہی غلط ہوں، سب لوگ مجھے ہی سنائیں، میرا سچ بولنا برا جو لگتا ہے۔ اریبہ کو افشین کا رویہ رلا گیا تھا۔ بغیر اپنی بدتمیزی پر غور کیے وہ چمچہ پلیٹ میں پٹک کر رونے کو تیار ہونے لگی کہ اجلال خانزادہ بہت تیزی سے اپنی کرسی کھسکا کر اس کے قریب ہو گئے۔ میری ڈال کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، بس افشین کے اندر سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میری ڈال کیوں روئے؟ انہوں نے اریبہ کو اپنے سینے سے لگا کر بہلانا شروع کر دیا، اور وہ اپنے پپا کے کاندھے سے لگ کر آنسو بھی بہا رہی تھی اور سب کی شکایت بھی کر رہی تھی۔ فولش گرل۔ اطمینان سے ڈنر کرتی عائزہ نے منہ بنا کر سر جھٹکا۔ اس کی نظر میں اریبہ ایک انتہائی بے وقوف لڑکی تھی۔ وہ ناگواری سے اس کا رونا دھونا اور اجلال خانزادہ کا لاڈ پیار دیکھ رہی تھی۔ ساری دنیا کو اپنی ٹھوکر میں رکھنے والے اجلال خانزادہ اس وقت بیٹی کو مناتے ہوئے کہیں سے بھی ایک ظالم انسان نہیں لگ رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تبھی عائزہ کی نگاہ ڈائننگ روم میں تیزی سے آتے خلیل پر پڑی۔ ہر جذبات سے آ رہی اس کے باپ کا یہ وفادار اسے کبھی کبھی حیران کر دیتا تھا۔ عائزہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اگر عائزہ کو معلوم ہو جائے کہ جس بندے کو وہ اتنے غور سے دیکھتے ہوئے اس کے مزاج اور شکل پر غور کر رہی ہے، اس کا ایک بہت مضبوط تعلق خلیل سے جڑا ہوا تھا، تو وہ نہ جانے کیا قیامت ڈھا دے۔
پر آج تک یہ بات دنیا کے سامنے نہیں کھل سکی تھی کہ عائزہ کا رشتہ بہت گہرائی سے خلیل اور خلیل سے جڑے ایک اور فرد کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اور اس فرد سے خلیل انجان تھا۔ باس، اس نے ادب سے پکارا تھا، اور اجلال خانزادہ نے اریبہ کو شانے سے لگائے ہوئے ترچھی گردن ترچھی کی۔ کیا بات ہے خلیل؟ اریبہ کا سر تھپکتے ہوئے وہ سنجیدہ ہو گئے۔ باس، آفس میں میٹنگ ہے۔ خلیل نے بس اتنا کہا اور اس نے گہری سانس لی۔ کار نکالو، میں 10 منٹ میں آتا ہوں، انہوں نے کہہ کر اریبہ کی طرف دیکھا۔ میں میٹنگ سے ہو کر آتا ہوں، پھر اپنی بیٹی سے ڈھیروں باتیں کروں گا۔ اس کا سر پیار سے چومتے ہوئے وہ تیزی سے اٹھ گئے۔ اس تیزی سے وہ ڈائننگ سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ خلیل بھی تیزی سے باہر چلا گیا تو عائزہ اریبہ سے آہستہ آواز میں بولی، تمہیں عقل کب آئے گی اریب؟ وہ بھینچی بھینچی آواز میں اریبہ کو ڈپٹ رہی تھی۔ اریبہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ میرا پلان خراب ہوا نا تو تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس کے دیکھنے پر عائزہ غصے سے کہتی کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھی اور ڈائننگ سے نکل کر چلی گئی۔ اریبہ پہلے حیران ہوئی، پھر خود اسے بھی غصہ آ گیا۔ سب لوگ مجھے ہی سنائیں، میں کیا سب کے غلام ہوں؟ وہ بھی کرسی پوری طاقت سے پیچھے کھسکا کر پیر پٹک پٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ملازمین نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور پھر ٹیبل پر سجے انواع اقسام کے کھانے کو۔ اکثر اس محل جیسے گھر میں کھانے کی میز پر کھانا صرف سجا ہی رہ جاتا تھا، کیونکہ جہاں بھوک کے درد سے آشنائی نہ ہو تو کھانے کی قدر و قیمت نہیں سمجھی جاتی، اور جہاں قدر و قیمت نہیں ہوتی وہاں ایسی چیزوں کا اسراف ندیوں کی طرح بہتا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمشنر وجدان کے بنگلے میں باہر بارش کی گہما گہمی کے ساتھ اندر بھی چہل پہل سی چھائی ہوئی تھی۔ ڈنر کے بعد سعدیہ بیگم وجدان اور یزدان کے ساتھ بیٹھی خوش سی نظر آ رہی تھی۔ گاؤں سے آ کر ان کا قیام وجدان کے گھر پہلی بار اتنا لمبا ہوا تھا، اور دل ہی دل میں انہوں نے مانا جو سکون اور سرشاری اس گھر کا در و دیوار سے لے کر لوگوں تک کے دلوں میں چھائی ہوئی ہیں، اجلال مینشن کے یہاں اس کا فقدان تھا۔ زندگی کی بہترین آسائشوں سے سجے اجلال مینشن میں قلبی سکون کہیں نہیں تھا۔ انہیں ایسا لگا جیسے سازشوں کی چال کئی سالوں پہلے اس عمارت میں 2 بے گناہ لوگوں کے لیے رچایا گیا تھا۔ اس کی نحوست سے اجلال مینشن کی در و دیوار بھر چکے تھے۔ مظلوموں کی آہوں سے لبریز ہو کر فردوسی محل ڈھا کر ظلم کا پرچم بن کر سربلند اب صرف اجلال مینشن تھا، جہاں اب ان کا دم گھٹتا تھا۔ اسی لیے تو وہ وجدان کے گھر چلی آئی تھی۔ انہوں نے باری باری سب پر نگاہ ڈالی۔ قریب بیٹھے وجدان اور سنگل صوفے پر بیٹھا یزدان، ایک طرف کونے والی سائڈ میں بیٹھی صبا اور دعا، سر جوڑے ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں کچھ کہتی انم اور شایان کچن میں تھی۔ انہوں نے سامنے بیٹھے مرتضیٰ اور اس کے ہمراہ بیٹھے نیلی آنکھوں والے خوبصورت لڑکے کو دیکھا، صبا کا بھائی۔ اور واسق چلا گیا پر یہ ابھی تک یہیں ہے۔ یزدان کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر ادھر ٹھہر ہی کیوں گیا ہے؟ وجدان، یہ نیلی آنکھوں والا اپنا گھر نہیں جائے گا؟ سعدیہ بیگم نے تھوڑے فاصلے پر مرتضیٰ سے ہولے ہولے گفتگو کرتے نثر کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا تھا۔ وجدان صاحب نے فوری نگاہ نثر پر ڈالی اور پھر سعدیہ بیگم پر۔ نثر یہیں رہے گا، آہستہ سے بتا کر انہوں نے سب سے بے نیاز موبائل کی طرف دیکھتے یزدان کی کینچی چپل میں قید پاؤں پر ہلکے سے ضرب لگائی تھی۔ یزدان نے فقط مارنے والے کو دیکھنے کے لیے ابرو اٹھائی، پر وجدان صاحب کو دیکھ کر سر اٹھا کر سیدھا ہو گیا۔ آنکھوں کے اشارے سے کیا ہوا کا پوچھا۔ انہوں نے آنکھوں سے مما جان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ نیلی آنکھوں والا اسی گھر میں رہے گا، مگر کیوں؟ سعدیہ بیگم جو تعجب سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی اسی حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ یزدان نے تیزی سے گردن گھمائی، ایک نگاہ نثر پر ڈالی، پر وہ مکمل مرتضیٰ کی مزیدار باتوں میں کھویا ہوا تھا، پھر ادھر اس کا دھیان نہیں تھا۔ وہ پرسکون ہو کر پھر سے دادی کو دیکھنے لگا، جنہیں اب کوئی نہ کوئی زبان کی تیزی دکھانی تھی۔ جی اسی گھر میں رہے گا، آپ مصطفیٰ سے پوچھ لیں مما جان، وہی اب سارے معاملات نپٹاتا ہے، اسی کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہتے ہوئے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر صبح کا اخبار اٹھا لیا اور اسے تیزی سے کھول کر وہ اس طرح اخبار میں ڈوب گئے گویا اب انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں۔ اپنے پاپا کو دامن چھڑاتے دیکھ کر یزدان نے تیزی سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اخبار کی آڑ میں چہرہ چھپاتے ہوئے جیسے کہا، وہ تمہاری دادی ہے، تم ہی سنبھالو۔ سعدیہ بیگم کو نہ ان کا جواب اچھا لگا نہ اس طرح اخبار میں چہرہ چھپا لینا۔ بہت تپ کر انہوں نے ناک منہ چڑھایا۔ تم اس گھر کے سربراہ کس لیے ہو؟ اے لو، سارا بار بیٹے پر ڈال بیٹھی ہو۔ ایک تو بچہ پہلے ہی اتنا مصروف رہتا ہے، اس پر سے گھر کی ذمہ داری بھی ڈال کر تم بس اخبار دیکھو۔ وہ برا مانتی یزدان کو دیکھنے لگی تھی، جس کی پیشانی پر ان کی بات سے سلوٹیں آئی تھیں۔ مجال ہے جو یہ لڑکا باپ کے خلاف ایک بات برداشت کر لے۔ سعدیہ بیگم دل میں سوچ کر رہ گئی۔ پپا ہی سربراہ دادی، بس کچھ کام میں دیکھتا ہوں، سب کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے، اپنے مخصوص انداز میں بتا کر وہ وجدان صاحب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ پر سعدیہ بیگم اتنی سی بات سے مطمئن کہاں ہونے والی تھی۔ تو تم ہی بتاؤ، گھر میں جوان لڑکیاں ہیں، لے دے کر ایک جوان لڑکے کو گھر میں بٹھا دیا، وہ بھی اتنے خوبصورت لڑکے کو۔ یزدان نے شکر کیا ایک تو نثر دور بیٹھا ہے، اس پر سے دادی کا والیوم بھی کم ہی ہے۔ اگر بدصورت ہوتا تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی؟ وہ مسکراتا ہوا ذرا سا شوق ہوا۔ انہیں خوشگوار حیرت ہوئی پر جواب پسند نہیں آیا۔ وجدان صاحب نے اخبار واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔
کیوں نہ ہوتی، جوان جو ہے۔ ان کا منہ پھر بھی بنا ہوا تھا۔ یزدان ہولے سے ہنس دیا۔ سعدیہ بیگم کو یہ ہنسی متعجب کر چکی تھی۔ یزدان اور ہنسی، اب کیا کیا جا سکتا ماما جان، اسے بڈھا تو نہیں کر سکتے۔ وجدان شوق سے ہو کر یزدان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ہنسی دباتا سعدیہ بیگم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وجدان، اب اپنی ماما جان سے تم مذاق کرو گے؟ مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے انہوں نے دل ہی دل میں اپنے پوتے کے چہرے کے ہزار بلائیں لے ڈالی۔ ڈنر کے وقت سے دیکھ رہی تھی کہ یزدان کے چہرے پر اب نرمی نے گھیرا ڈالے ہوا تھا۔ آنکھیں جو درندگی چھلکاتی تھی اب ان میں محبت کی چمک تھی، اور یہ سب انہوں نے ایک دم سے سب کے لیے کافی کا مگز لے کر آتی انم پر بھی ڈالی۔ چمکتے چہرے والی شایان جیسی ہو کر وہ شایان نہیں تھی جس نے یزدان جسے قلعے کو فتح کر لیا تھا، وہ شایان جیسی ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ شایان اور وجدان کی کہانی میں تو وجدان کا دل کبھی پتھر ہی نہیں رہا تھا۔ وہ سخت تھا، سنجیدہ بھی تھا، مگر نرمی بھی اس کے مزاج میں پائی جاتی تھی۔ پر یزدان، وقت اور حالات اور پہ در پہ ہوتے کئی حادثوں سے یزدان کی پوری شخصیت ہی پتھر صفت میں تبدیل ہوئی تھی۔ ناممکن کام تھا کسی لڑکی کا اس کے دل کو تبدیل کرنا۔ اگر کسی لڑکی نے یہ کام انجام دیا ہے تو یہ بہت خاص تھی، ورنہ ان کی عائزہ کیا کسی سے کم تھی؟ خوبصورتی میں تو اس لڑکی سے زیادہ ہی تھی۔ ایک دم سے پوتی کی محبت نے سر اٹھایا اور ان کا منہ بن گیا۔ شایان کی بھانجی نہ ہوتی تو وہ اس کی حیثیت دل سے قبول کر لیتی، مگر ساری اچھائیوں کے باوجود وہ عام ساسوں کی طرح شایان کو معاف نہیں کر سکی۔ تو یہ تو ابھی تازہ تازہ بنی بہو تھی، اس پر سے کافی تیز بھی تھی۔ شایان تو گائے تھی، پر یہ تو شیرنی جیسی لگتی تھی انہیں۔ اس پر یزدان کی چاہت پر بڑی اتراتے بھی پھرتی تھی۔ ادھر انم کو دیکھ کر ان کا ناک منہ چڑھانا باپ بیٹا اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ ماما جان میں ساسوں والی ساری حص اچھے سے موجود تھی، تو وہ دونوں کیا کر سکتے تھے؟ ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر ان دونوں نے بس شانے اچکائے اور پھر سے اپنے اپنے کام میں گم ہوئے۔ انم کافی کا ٹرے لے کر سب سے پہلے دادی کے پاس ہی آئی تھی۔ لیں دادی جان، کافی لیں۔ ان کے سامنے جھکی ہوئی وہ ہولے ہولے مسکرا رہی تھی، سجی صبری اور غیظ و غضب کی چمکتی آنکھیں، اس پر سے وہ معصوم کشش۔ ایک تو خالہ بھانجی دونوں کمبختوں نے دل کھول کر معصومیت پائی ہے۔ دل میں تپ کر سوچ کر انہوں نے ایک مگ اٹھا لیا۔ کافی اس وقت پلاؤں گی تو بندہ سوئے گا کب؟ مگ بھی اٹھا لیا اور ایک طنز بھی ساتھ میں پیوستہ تھا۔ انم دل ہی دل میں تل ملائی تھی۔ آپ تو ویسے بھی رات رات بھر جاگتی ہیں دادی، بیسٹ رہے گا کافی آپ کے لیے۔ ان کے ڈرامے دیکھنے والے شوق پر چوٹ کرتی سیدھی ہوئی اور ایک مگ اٹھا کر مسکراتے ہوئے وجدان صاحب کی طرف بڑھایا۔ جیتی رہو، ہمیشہ خوش رہو۔ انہوں نے مگ تھاما اور دعا بھی دے ڈالی۔ انم ہولے سے مسکرا کر یزدان کی طرف مڑی۔ کافی؟ آہستہ آواز میں وہ یزدان کی ساری توجہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بے چین تھی۔ وہ موبائل پر شاکر کا آیا اہم میسج پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح موبائل دیکھتے بس ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ بندہ بھی نا، توجہ دینی ہوگی تو کسی کی نگاہوں کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، اور اگر کام میں بزی ہوا تو پھر وہ خود کوشش کرے تو بھی دیکھنے سے پرہیز کرے گا۔ انم نے جل کر اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ پر کافی کا مگ دیا۔ تھینکس۔ ابھی نگاہیں ملائے بغیر شکریہ پر انم بہت تپ کر ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بدبدا کر مرتضیٰ کی طرف مڑ گئی۔ پھر مرتضیٰ اور نصر کو کافی دے کر وہ صبا اور دعا کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ ناراض لگ رہی ہو بھابھی جان؟ ان دونوں نے اگل بغل میں گھس کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ انم کا جلا دل سلگ اٹھا۔ نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے تو پتھر ہیرو کہتی ہوں۔ ایک نظر نہیں دیکھا کہ میں نے کیا سرپرائز دینا ہے؟ وہ کافی کا گھونٹ بھرتی ذرا دوری پر بیٹھے یزدان کی طرف ناراض نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو سب سے بے نیاز موبائل میں بزی تھا۔ بے شک ہونا چاہیے، بے درد سیاں، یعنی ہمارے بھیا صاحب بھابھی صاحبہ کے چہرے کو جو نہیں دیکھ رہے۔ وہ دونوں ہی اس کی حالت سے مزے لے رہی تھی۔ انم نے ناک چکیڑی، صبا اور دعا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے شرارت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ لاؤنج میں نہ بیٹھی ہوتی تو اب تک ان کے کہے انم کا پارا اور چڑھا دیتے۔ اوپر سے بھیا جی بھی سامنے تھے، اسی لیے تو ساری باتیں سرگوشیوں میں ڈھلی ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ابھی انم ان کی شوخی پر کوئی جوابی کارروائی کرتی شانی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر چپ ہی رہی۔ وہ آ کر ان تینوں کے پاس ہی بیٹھی اور ان تینوں نے بات بدل دی۔ ابھی شانی کو بیٹھے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سعدیہ بیگم اٹھ کر انہی کی طرف آ کر بیٹھ گئی۔ اللہ خیر کرے، وہ بیٹے کے پاس سے اٹھ کر ان کے پاس آئیں تو کوئی گلف شانی ہی نہیں کرنی ہوگی۔ شانی نے دل ہی دل میں خیر کی دعا کی، پر مسکرا کر ان کے لیے کھسک کر اپنے پاس جگہ بنائی۔ وہ بیٹھی اور صرف 2 سیکنڈ بعد انہوں نے آہستہ آواز میں پوچھا تھا، یہ شانی ذرا بتانا اپنے یزدان کی شادی کو کتنا وقت ہو گیا؟ اب اس کے پوچھنے کا کیا مقصد تھا وہ تو نہیں جانتی تھی، بس پاس ہی بیٹھی انم کو دیکھ کر مسکرائی۔ سعدیہ بیگم کے خاص طور پر پوچھے گئے سوال پر ان تینوں کے بھی کان کھڑے ہو چکے تھے۔ 3-4 ماہ تو ہو ہی گئے ہوں گے، شانی نے بتا کر ایک پیار بھری نگاہ اپنے پپا سے محو گفتگو مصطفیٰ پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ کتنی بھلی سی لگ رہی تھی۔ ممتا بھری نگاہیں محبت سے لبریز ہونے لگی۔ اچھا، اتنے مہینے ہو گئے؟ انہوں نے آنکھیں پھیلائیں اور صبا انم کے کان میں گھس گئی۔ ایسے حیرت کری ہو جس سے سلور جبلی ہو گئی ہو۔
ابھی تو بالکل نئی نویلی ہے ہماری جٹھانی جی۔ انم نے بس ایک کوہنی اس کی پسلی میں مارنے پر اکتفا کیا اور وہ تیزی سے دور کھسکی۔ شانی، ان کی آواز اور بھی سرگوشی میں ڈھلی۔ ادھر ان تینوں نے اور کان کھڑے کر لیے۔ جی مما جان۔ اوف، یہ رازداریاں، اللہ تو ہی خیر کرے۔ شانی اب گھبرا رہی تھی۔ تو پھر کب سنا رہی ہو تم خوشخبری؟ انہوں نے بڑی رازداری سے پوچھ کر شانی کو جسے صدمہ دینے کے ساتھ شرم سے دوہرا کر دیا اور ان تینوں کو شوق۔ یا اللہ، اب ایک نئے تیور کو گود کھلانے کی تیاری کرنی پڑے گی۔ صبا تو آنکھیں پھاڑے بڑبڑائی۔ بھتیجا کھلانا ہے مجھے، نیا بھائی نہیں۔ دعا کا تو منہ ہی بن گیا۔ ہائے میری ایک اور نند آ جائے۔ انم کا اپنا ہی ایک راگ تھا، پر ادھر تو شانی کا منہ کھولا ہوا تھا۔ مما جان کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ شرم سے سرخ ہوتی ناراض سی بھی ہوئی۔ مانا وہ اور وجدان ابھی تک جوان دکھتے ہیں، پر کیا مما جان کا دماغ خراب ہو گیا؟ پوتا پوتی کھلانے کی عمر میں خود کا بچہ؟ اللہ توبہ، وہ دل ہی دل میں توبہ کرنے لگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ وہ بری طرح سے برا مان کر تپی بہو کو گھورا بھی۔ مجھے اپنے بچے کا بچہ اپنی گود میں کھلانا ہے، بس تم اب یہ خوشخبری مجھے سنا دو۔ وہ بضد تھی اور شانی کی کالی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ ایسی فرمائش تو ان کی جوانی میں بھی ساس جی نے نہیں کی تھی۔ مبارک ہو، ہمارا ننا دیور اب دنیا میں لا کر ہی دم لیں گی دادی جان۔ صبا کی زبان میں تو بار بار کھجلی ہو رہی تھی۔ دل تو کہہ رہا تھا خوب زور و شور سے سب کو مبارکباد دے، مگر اب میں اتنی بے شرم نہیں ہوئی تھی۔ ویسے بھی جب ہو جائے گا تب سب دیکھ لیں گے، پھر دل کھول کر مبارکباد دیں گے۔ وہ تو خیالوں میں سارے منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھیا کے بچے کھلانے، پپا کے نہیں۔ دعا تو روحانسی سی ہو گئی۔ بس ایک انم تھی جو پوری دلچسپی سے سب سن رہی تھی۔ ادھر شانی بار بار ان تینوں کی طرف چپکے سے دیکھتے ہوئے شرمندہ سی ہوتی گھبرا کر اٹھ رہی تھی۔ مما جان، سب بچے ہی اپنے ہیں، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کیا اچھا لگے گا؟ وہ شرمندہ سی ہوتی ان کی ضد پر گھبرا کر وجدان کی طرف دیکھ لیتی۔ وہ اگر اپنی مما جان کی بات سن لیں تو انہیں تو ستانے کو اور بھی موقع مل جائے گا۔ کیسی ماں ہو تم؟ کیا اچھا نہیں لگے گا؟ ایسے تو یزدان کی سگی ماں سے بڑھ کر ہونے کا دعویٰ ہے تمہارا، اب پوتا کھلانا تمہیں اچھا نہیں لگے گا؟ وہ چڑھ کر کیا بولی، شانی ہونک سی بن گئی۔ پوتا؟ آپ یزدان کی بات کر رہی ہیں؟ ہونک سی ہو کر پوچھ لی، اور سعدیہ بیگم جو سمجھی تو ان کی بات پر بس سر پیٹ کر رہ گئی۔ اب بھی تم ٹھہری بیوقوف کی بیوقوفی۔ دادی والی عمر ہو گئی مگر رہ گئی ہو وہی ہونک شایانی۔ استغفر اللہ، میں کیا تم سے بچے لانے کا بولوں گی؟ میں یزدان کی بات کر رہی ہوں۔ چبا کر بولتے ہوئے وہ شانی کو گھور رہی تھی جن کی جان میں جان آ گئی تھی۔ اوہ، چین کی سانس لے کر وہ پرسکون ہو گئی۔ توبہ، میں تو گود میں اپنا پیارا سا دیور لے کر مبارکباد کے سٹائل میں دینی ہے یہ بھی سوچ رہی تھی۔ دادی نے سارے خواب کا غبارہ پھوڑ دیا۔ صبا جو خیال میں بچہ گود میں لینے والی تھی، واپس حال میں آ کر چھڑی سی تھی۔ کیا ہوتا کچھ دیر اور کے بعد چلتی، مبارکباد بھی نہیں دینے دی۔ اگر یہ سچ ہو جائے تو کتنا مزہ آئے گا نا۔ انم کے بھی سارے خواب پر پانی پھرا، لیکن پھر بھی امید پر دنیا قائم والے مستاق بن کر چہکی اور دعا نے اس کی پسلی میں کوہنی ماری۔ توبہ کرو، مجھے پھپھو بننے کا شوق ہے، آپ ہی باجی بننے کا نہیں۔ وہ بس اپنی چوٹ سے ہلا کر نند صاحب کو گھوری دے کر پھر سے دادی صاحبہ کی طرف پوری دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ دیکھیں وہ آگے کیا کیا فرمائش کرتی ہیں۔ تم تو ڈاکٹر ہو، ذرا دیکھو اپنی بہو کو۔ انہوں نے پرشوق نگاہوں سے خود کو دیکھتی انم پر بھی نگاہ ڈالی۔ ان کا دیکھنا ہی تھا کہ وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتی سر جھکا گئی۔ بچوں کا تو اسے اچھا خاصا شوق تھا، تو جب پورا ہونے کی بات چل رہی تھی تو پھر شرمانا کیسا؟ مگر دادی کی وجہ سے ایسا کر ہی لیا، مگر دل تو بلیوں اچھل رہا تھا۔ مما جان، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ شانی نے ٹالنے کے غرض سے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ یہ دن کا تو بہانہ رہنے ہی دو۔ وہ برا ہی مان گئی اور شانی نے ناراض ساس کے بعد بھانجی کو دیکھا۔ چاہتی تو وہ بھی تھی مگر کہنا برا لگتا تھا انہیں۔ اے انم، تم نے تو کوئی روک نہیں لگا رکھی ہے؟ ان کی آواز ذرا اونچی ہوئی۔ بیٹے کی بیوی کے بعد اب پوتے کی زوجہ محترمہ کی بھی شامت۔ دعا اور صبا نے مسکین سی بن گئی۔ انم کو دیکھ کر ہنسی دبائی۔ کیسی روک دادی؟ وہ معصوم بن کر آنکھیں پٹ پٹا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی معصومیت پر شایان کو بڑی تیز ہنسی آنے لگی، مگر انہوں نے دانتوں تلے دبا لیا۔ پوری پٹاخہ لگتی ہو، مجھ سے معصوم بننے کا ڈرامہ نہ کیا کرو۔ یہ بتاؤ کہیں تمہیں بھی تو ابھی سے بچی بننے کا شوق نہیں ہے؟ اوف، یہ کراری سی دادی۔ انم نے دانت کچکچائے۔ دادی میں ابھی بچی ہی ہوں۔ ہاں دادی، انو مجھ سے صرف 9 ماہ بڑی ہے۔ دعا نے تائید کرنا ضروری سمجھا، مگر دادی کے گھوڑے پر چپ ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ پریشان مت ہو مما جان، انشاءاللہ اللہ نوازے گا جب اس کی مرضی ہوگی۔ شانی نے بحث سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے بڑی رسانیت سے انہیں سمجھانا چاہا۔ اللہ تو ہی نوازنے والا ہے، وہ کریم ہے، مگر خود تو بھی کوشش کرنی چاہیے نا۔ سنو انم، میرے جانے سے پہلے مجھے یہ خوشخبری چاہیے۔ انہوں نے جیسے اسے بچہ بنانے والی فیکٹری سمجھا تھا۔ اوکے، میں بیبی باس سے کہہ دیتی ہوں، ان کی کمپنی سے آ جائے گا۔
وہ اتنی سنجیدگی سے بولی تھی کہ صبا اور دعا بے ساختہ کہا لگایا تھا۔ ہنسی تو شانی کو بھی آ گئی اور ان کی ہنسی نے سارے مرد لوگوں کی توجہ ایک طرف ایک مرتبہ پھر ادھر مبذول کروائی تھی۔ پھر ان لوگوں نے سر چھٹک کر اپنی اپنی باتوں کا سلسلہ دوبارہ جوڑ لیا۔ ادھر سعدیہ بیگم کا پارا چڑھا تھا۔ کمپنی سے نہیں، اپنے میاں سے کہو۔ ان کے جلے بھنے چہرے کو دیکھتے ہوئے انم نے مصنوعی سنجیدگی سے خود پر طاری کی۔ جی کہہ چکی ہوں، ایک بار پھر نڈر بن کر آپ کا پیغام پہنچا دوں گی، مگر ایک پریشانی ہے۔ وہ صرف بولی نہیں تھی، چٹکی بنا کر چھوٹی سی پریشانی کا بھی بتایا تھا۔ سعدیہ بیگم کے ساتھ وہ لوگ بھی متوجہ ہوئے۔ کیا پریشانی؟ انہوں نے تڑک کر پوچھا۔ وہ جی، اس نے اپنا پلو انگلیوں سے مروڑا اور انہیں شرمانے کا ناٹک زہر لگا۔ مصطفیٰ کو بھی بچے نہیں چاہیے، انہوں نے تو سختی سے منع کر دیا ہے، ورنہ میں آپ کو ہر سال پوتے پوتیاں دے دیتی۔ اب دو دو دادیوں کے ہوتے ہوئے پالنے کی کیا ٹینشن؟ اوپر سے ایک دادی ماشاءاللہ ڈاکٹر، ایک دادی ہٹی کٹی، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ دوپٹہ مروڑتے ہوئے جس طرح شرما کر بتایا گیا، وہ دونوں تو منہ دبا کر ہنس رہی تھیں۔ شانی مگر مصطفیٰ نے منع کیا والی بات پر سنجیدہ ہو گئی، اور سعدیہ بیگم نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کے زبان سے بعد میں نمٹنے کا سوچ کر وہ ایک دم سے مڑی اور اپنے پورے جلال کے ساتھ وہ وجدان صاحب سے دھیمے دھیمے گفتگو کرتے یزدان سے مخاطب ہوئی۔ یزدان؟ ان کی اونچی آواز سے ان چاروں کی گردنیں ان کی طرف گھوم گئیں۔ جی دادی، وہ بات کی نوعیت سوچتا سنجیدگی سے بولا۔ وجدان صاحب نے شانی کی طرف دیکھا، وہ بس کے پلکیں خم کر کے سب ٹھیک کا اشارہ دے کر انہیں مطمئن کر گئی۔ ہائے کہ دادی، یہ یزدان سے میری پٹائی ضرور کروائیں گی، انم سوچ کر ہی دعا اور صبا کی آڑ میں ہو گئی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں یزدان؟ وہ جس طرح سے اس سے مخاطب تھی، یزدان نے اپنے پاپا کی شکل دیکھی اور انہوں نے اس کی، پھر سعدیہ بیگم کی اور ساتھ بیٹھی شانی کی، مگر ان کے چہرے پر ہلکے سے مسکراہٹ دے کر وہ سمجھ گئے کہ بات سیریس نہیں ہے۔ جی کیا سن لیا؟ وہ اب سکون سے ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا، ایک نگاہ چھپی ہوئی سی انم پر بھی ڈالنا نہیں بھولا تھا، پر اس کا چہرہ اسے نہیں دکھا تھا۔ یہی کہ تم ابھی بچے نہیں چاہتے ہو، تم نے اپنی بیوی کو منع کیا ہوا ہے؟ ان کا پوچھنا تھا کہ کافی پیتے مرتضیٰ کو اچھو چڑھ گیا۔ نصر بھی پوری دلچسپی سے متوجہ ہوا۔ یزدان نے بے ساختہ اپنی پیشانی مسلی۔ یہ دادی اور اس کی بیوقوف محبوب بیوی۔ وجدان صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بولو، تم نے ایسا کیا کہا ہے اپنی بیوی سے؟ انہوں نے پھر سے پوچھا اور اس کا جواب سنے بغیر پھر سے شروع ہو گئی۔ یہ کیا پابندی لگا رہے ہو تم؟ کیا بڈھے ہو جاؤ گے تب بچے لاؤ گے؟ سب کے بچے جلدی ہوئے ہیں، بڑے پوتے ہو تم خانزادہ خاندان کی، اور تمہیں سب سے پہلے ہماری نسل کو آگے بڑھانا ہے، یہ کان کھول کر سن لو تم۔ وہ اچھی خاصی اس کی کلاس لینے کی کوشش میں تھی۔ یزدان نے باری باری سب کے چہرے کی طرف دیکھا، سبھی اپنی مسکراہٹ چھپا رہے تھے، اور زوجہ محترمہ دعا کے کاندھے میں چھپی ہوئی تھی، اس نے ابرو سکیڑی۔ دادی ہم بعد میں بات کریں، ابھی مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ وہ بہت تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کچھ اور سننے سے پہلے ہی وہ وہاں سے نکل گیا۔ سعدیہ بیگم کا منہ پہلے کھلا پھر بند گیا۔ شانی اور وجدان نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، پھر ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دے کر مسکرا دیا۔ بعد میں بات کرنی ہے، مجھے تو بس جلد سے جلد یہ خوشخبری سننی ہے، سمجھاؤ بیٹے کو وجدان۔ وہ وجدان کے چلے جانے پر ناراض سی ہوتی وجدان کو دیکھنے لگی۔ انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا، وہ بس اتنا بولے اور پھر وہ اسٹڈی کی طرف بڑھ گئے۔ اس سے پہلے دادی پھر سے اسے پکڑ لیں، انم تیزی سے اٹھی تھی اور بہت تیزی سے اس نے سب کے خالی مگز ٹرے میں رکھنے شروع کر دیے۔ دادی مجھے تو چاچا بننے کا بڑا شوق ہے۔ انم جیسے ہی مرتضیٰ کے پاس اس کے ہاتھ میں لیا مگ لینے آئی، اس نے اونچی آواز میں پھلجھڑی چھوڑی کہ چاچا بننے کے شوق میں پاپا نہ بن جانا۔ وہ چل کر جو بولی، بغل میں بیٹھا نصر ہنس دیا، پر جیسے ہی انم نے اس کی طرف دیکھا سنجیدہ ہو کر نظریں جھکا گئی۔ ہائے تمہارے منہ میں گھی شکر! مرتضیٰ کی تو باتیں چیر گئیں اور صبا کا دل کیا اس کے دانت توڑ دیں۔ ایک شادی شدہ ہو کر باپ نہیں بننا چاہتا، ایک کنوارا ہو کر اچھل رہا ہے۔ سعدیہ بیگم اب اچھی خاصی غصے میں آ گئی تھی، جل کر بولی، اور انم مرتضیٰ کو شرارت سے آنکھیں نچا کر دیکھتی کچن کی طرف چلی آئی۔ ابھی وہ سارے مگ سنک میں رکھ کر مڑنا ہی چاہتے تھی کہ تم نے دادی سے کیا کہا تھا؟ کوئی اور بہانہ تم نہیں کر سکتی تھی؟ جانے کب اور کہاں سے بادشاہ صاحب اس کی پشت پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک تو وہ کب دھواں بن کر سامنے آ کھڑا ہوا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ انم نے بغیر مڑے مگز دھونے شروع کر دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ بس انم یزدان۔ اس کے بعد ادھوری رہ گئی اور دو ہاتھوں نے اسے شانوں سے تھام کر تیزی سے اپنی طرف گھما دیا، اور وہ جو باز پرست کرنے کی سوچ رہا تھا، اس کی نگاہیں اس کی ناک کی لونگ پر جم سی گئیں۔ ان کی چمک سے پورا چہرہ لشکارے مار رہا تھا، یا اس کی محبت کی چمک ان پر بھاری تھی، وہ طے نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ پتھر پگھلا کر پل میں موم کر دینے والے ہیں۔ یزدان اس لونگ کے حسن سے چکا چوند ہوتا چہرہ دیکھ کر سحر زدہ ہی ہو گیا۔ کب سے وہ یزدان کے چہرے پر یہی رنگ تو دیکھنا چاہتی تھی۔ ایسی تاثرات کی خواہش دل میں پال کر تتلی کی طرح اس کے اطراف میں منڈلا رہی تھی، اور اب جو اس نے دیکھا تو بھوری آنکھوں کی خاص چمک پر وہ بے تحاشا خوش ہونے کے ساتھ ساتھ گھبرا بھی گئی۔ یہ جو تمہاری کوشش میرے دیوانے پن کو بڑھانے کی ہے نا، اس کے لیے میری سزائیں جھیلنے کے لیے تیار رہنا۔ پہلے ہی تم نے بہت پریشان کیا ہوا تھا،
اس کی ناک کی لونگ پر اپنی انگلی کی پور رکھ کر جیسے اس نے ان کی چمک کو پنہا کر کے خود کو بہکنے سے روک لگائی۔ سب ادھر ابھی لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے اور وہ اپنے بے قابو ہوتے دل کو مشکل سے سنبھالے ہوئے تھا۔ پھر وہی پریشان۔ یزدان اب بالکل بھی رومانٹک نہیں ہے۔ لفظ پریشان سے سن کر انم کو اپنی ساری ناراضگی یاد آ گئی کہ کیسے اس نے بیڈ روم میں ستایا تھا اور کیسے اسے ڈنر سے لے کر اب تک نظر انداز کیا تھا۔ انم کو کیا معلوم یزدان کے دل میں کون سے طوفان مچل رہے تھے۔ اپنی نگاہوں کو پہرے پر بٹھا کر اس نے دل پر بندشیں لگائی ہوئی تھی۔ رومانٹک ہونے کا ثبوت دینا شروع کیا تو یہ کچن بھی ناکافی ہو جائے گا اور تم ساری زندگی کسی کے سامنے جانے سے گھبراؤ گی۔ ایک انگلی اس کی ناک کی لونگ پر ہی رکھے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی جکڑی۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ چوڑیوں نے احتجاج کرتے ہوئے ٹوٹنے کا عمل پیش کر دیا۔ اف، یہ آنچ دیتی آنکھیں اور جسارت پر آمادہ پتھر ہیرو۔ یزدان، کوئی آ جائے گا، چھوڑ دیں پلیز۔ انم نے گھبرا کر اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی مگر ساری کوششیں بے سود تھیں۔ یزدان نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ کھچتی اس کے سینے سے ٹکرائی اور اس نے گھبرا کر اس کا نڈر انداز دیکھا۔ روم میں آؤ سیدھے۔ انم کی ناک سے اپنی انگلی ہٹائی اور جھک کر اس نے اس کی ناک پر جنونی حرکت کی تھی۔ انم کی چینخ نکلتی کہ اس کی ناک سے تیزی سے لب ہٹا کر اس نے اس کی چینخ کو اپنے ہونٹوں میں ہی دبا کر آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ بری طرح سے اس کی گرفت میں مچل رہی تھی، پر یہ تو وہ جانتی تھی کہ اس کے زور کے آگے وہ اپنی ساری قوت بھی لگا لیں پھر بھی آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ سانسیں گھٹ سی جاتی کہ یزدان نے اسے اپنی گرفت سے آزادی دے کر اس نے انم کے چہرے سے نگاہ چرائی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 5 منٹ میں روم میں آؤ، وہ کہتا وہ بہت تیزی سے کچن سے نکلا تھا۔ اگر مڑ کر اس کے چہرے کو دیکھ لیتا پھر شاید تعمر وہ شکایت کرتی رہتی اس کی بے باکی کی۔ انم اپنی ناک اور ہونٹوں پر ہاتھ رکھے پانی بھری آنکھوں سے جاتے یزدان کی پشت دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ بندہ میری جان ہی لے گا۔ میں نے کیوں یہ نوز پن پہنی؟ اے اللہ، میری ناک۔ روحان سی ہوتی وہ اپنی ناک پکڑ کر جھک گئی۔ کیا ہوا انو؟ ادھر شانی کی آواز کانوں میں گئی اور ادھر انم بہت تیزی سے سنک کی طرف دوبارہ مڑ گئی۔ کچھ نہیں خالہ، بس ناک میں کھجلی ہو رہی تھی۔ شک نہیں، یقین تھا، اس کی ناک کسی کو دکھانے کے لائق نہیں تھی، بلکہ وہ چہرہ ہی نہیں دکھا سکتی تھی۔ تیزی سے نل کھول کر اس نے مگز کھنگالنے شروع کر دیے۔ شانی نے حیرت سے اس کی پشت دیکھی اور پھر اس کی نگاہ ایک دم سے فرش پر بکھری چوڑیوں پر گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا تھا یزدان کو کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف جاتے۔ اب ٹوٹی چوڑیاں، انم کی ایک سونی کلائی اور یہ نگاہیں نہ ملانا، سارا ماجرا سمجھ کر انہوں نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ دانتوں تلے دبائی۔ چھوڑو یہ سب کام، یزدان گیا روم میں، تم بھی جاؤ آرام کر لو۔ انہوں نے انم سے بے نیازی دکھاتے ہوئے جیسے اسے سنبھلنے کا موقع دیا تھا۔ کیبنٹ کھول کر وہ خواہ کچھ ڈھونڈنے لگی اور یہی موقع پا کر وہ بہت تیزی سے نل بند کرتی، کچن سے فل سپیڈ میں نکل جاتی کہ ادھر آتے وجدان صاحب سے ٹکرائی۔ سنبھل کر بیٹا، انہوں نے فوری اسے سنبھالا اور انم نے اپنا دوپٹہ ناک پر رکھ لیا۔ شبہ خیر پاپا، تیزی سے بول کر وہ ان کے سائڈ میں نکل کر بجلی کی تیزی سے بھاگی تھی۔ انو کو کیا ہوا؟ روئی روئی لگ رہی تھی۔ کیبنٹ بند کرتی شانی کو دیکھتے ہوئے وہ حیران ہونے کے ساتھ پریشانی سے پوچھ بیٹھے اور شانی زور سے ہنس پڑی، خوشی سے سرشار بھرپور ہنسی۔ بیٹی روئی ہے اور سانس ہنس رہی ہے، کیا بات ہے؟ شانی کی ہنسی سے وہ سمجھ چکے تھے بات پریشانی والی نہیں ہے، اس لیے ان کی طرف آتے ہولے سے مسکرائے۔ بات کچھ نہیں ہے، بس غازی والی حرکتیں آپ کے ولف نے شروع کر دی ہیں، وہ سرشاری سے کہتے ہوئے انہیں بھی چھیڑ رہی تھی۔ وہ سمجھ کر ہنسے، پھر شرارت سے ان کی بھوری آنکھیں چمکی۔ ہم تو اب بھی وہی حرکتیں دہراتے رہتے ہیں، بس آپ موقع کم دیتی ہیں۔ وہ بڑھے اور شانی نے تیزی سے ہاتھ اٹھایا۔ وجی دیکھیں، یہاں کوئی ایسی ویسی حرکت مت کیجیے گا، آپ کی مما جان لاؤنج میں ہی ہیں۔ انہیں شرارت پر آمادہ دیکھ کر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ تمہیں معلوم ہے، قاضی نے کبھی کسی کی پرواہ ہی نہیں کی۔ وہ شرارت کے موڈ میں شانی کو گھبرا بوکھلا رہے تھے۔ شانی کے جیسے ہی وہ قریب آئے وہ بہت تیزی سے ان کی سائڈ سے نکل کر کچن سے بھاگی تھی۔ ارے میڈم کائنی، میری سنیں تو، ضروری بات کرنی تھی۔ ان کی تیزی پر وہ ہنستے ہوئے ان کے پیچھے تھے۔ روم میں چلیں، وہیں کر لیں۔ ان کے قدموں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ بہت تیزی سے وہ کچن سے نکل کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی اور وجدان اپنی ہنسی دباتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے۔ سعدیہ بیگم نے یہ منظر دیکھا ہوں کہہ کر انہوں نے اپنی ساری توجہ ٹی وی کی طرف کر لی۔ یہ منظر تو وہ برسوں سے دیکھتی آ رہی تھی اور جل کر وہ منہ ہی موڑ لیتی تھی۔ اب ابھی سوئیں گی نہیں مما جان؟ اور تم دونوں؟ وجدان ٹھہر کر لاؤنج میں ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھتی سعدیہ بیگم اور دعا صبا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سادگی سے پوچھ لیا، ہم دادی کے ساتھ ڈرامے بھی دیکھیں گے اور اسٹڈی بھی کریں گے؟ دعا جو صوفے پر دونوں پاؤں اٹھائے بڑے آرام سے بیٹھی تھی لہک کر بولی۔ شام کے مقابلے میں وہ اب سب بھلا کر خوش تھی۔ اوکے، شبہ خیر مما جان، وجدان بولے اور انہوں نے بس سر ہلا دیا تو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور صبا نے تو کتاب اٹھا لی مگر دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ دادی کی طرح پوری دلچسپی سے ڈرامے پر بھی نظر ڈال رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کے خاموشی میں چھوٹی چھوٹی بوندوں کی سرگوشیاں بالکنی کے کھلے ڈور سے اندر کمرے تک منڈلا رہی تھیں۔
مدھم مدھم سا ساز سا بجتا شور، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ساری دنیا، ساری کائنات، یہ وسیع خاموشی سب اس کے ساتھ بس اس کے محبوب کے خیالوں میں تصور لرزاں تھے۔ اپنے چند اہم کام نپٹا کر وہ اب شدت سے انم کا منتظر تھا۔ ایسی بے قراری تھی جیسے ایک پل قرار اب میسر نہیں تھا، پر اس کے قدموں میں کوئی بے چینی نہیں تھی، پر دل بے تابیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ یزدان خان چاہتا تھا، اپنے جذبات پر مکمل اختیار تھا اسے، پر جب سے کچن سے آیا تھا اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب انم نامی غفلت کے آگے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ وہ کسی بھی روپ میں اسے اپنا آپ بھلا سکتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چند گہری سانسیں لی، پھر اپنی حرکت کیا یاد آئی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ ابھری تھی۔ سر جھٹک کر اس نے وقت کاٹنے کے لیے موبائل کھول لیا۔ آخر کار انتظار کا وقت تمام ہوا اور رد کھلے دروازے کو دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئی، پر یزدان کے پیشانی پر بل آ گئے۔ موبائل جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس نے انم کو گھورنا شروع کر دیا۔ وہ اب تک کچن میں کی گئی حرکت کی وجہ سے حواس باختہ تھی، اب یہ گھوری۔ اوزی ڈیئر، تم یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ سیڑھیوں پر مل گئی اوزی کو اٹھا تو لائی تھی، پر اب ہاتھوں کی لرزش سے اس کا بوجھ سنبھالنا مشکل لگا تھا۔ وہ اسے گود سے اتار کر ڈریسنگ کی طرف بھاگتی کہ وہ بیچ میں آ کر کھڑا ہوا۔ انم کا دل پوری رفتار سے دھڑک کر حلق میں آ جاتا کہ تمہاری بلی ادھر روم میں کیا کر رہی ہے؟ اس نے نارمل سے پوچھا اور چند لمحوں میں دل نارمل رفتار میں آ گیا۔ میرے پاس سوئے گی، بتاتے ہوئے وہ شاید یزدان کا حکم بھولی ہوئی تھی، شاید اب بھی حواس واپس نہیں آئے تھے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ یزدان نے ایک بار پھر اس کی سرخ ناک میں دیوانہ کرتی لونگ پر اپنی انگلی رکھ دی۔ جب تک وہ اس کی نگاہوں سے چھپے گی نہیں وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ کیا کہا تھا؟ وہ بے وقوفی سے پوچھ بیٹھی۔ میرے ہوتے ہوئے وہ اس روم میں نہیں آ سکتی، وہ بولا اور انم کو ساری بات یاد آ گئی۔ 2 دن سے یہ میرے پاس ہے تو بیچاری کو پھر سے عادت ہو گئی کہ میری رہنے دیں نا نیچے، دادی اس کی ناک میں دم کر دیتی ہیں، تبھی بیچاری دادی سے چھپ کر ادھر روم کے پاس سے چھپی ہوئی تھی۔ بلی کی مالکن بڑے پیار سے اسے منانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے زیر کر دیتی ہے، مگر وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ میں اپنے روم میں تمہارے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ میری سائیکی ہے، نکالو اسے۔ اس کی ساری پیار بھری التجا کو سرے سے خارج کر کے اس نے ادھر ادھر گھورتی اوزی کو دیکھا۔ اپنا روم سمجھ کر وہ ہر جگہ کود پھاند لگائے ہوئے تھی۔ اسے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، مگر اپنی غیر موجودگی میں بچے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ اوزی کو اپنی بیٹی سمجھ کر عادت ڈالیں۔ وہ تپ کر کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑی، وہ اس کے دل کی ملکہ تھی، تو ہی تو یزدان خانزادہ کے حکم کے خلاف جانے کی جرات کی جا رہی تھی۔ مجھے ایسی عادت نہیں ڈلوانی، سنجیدگی سے بول کر یزدان کمرے کے دروازے تک آیا اور اس نے پورا دروازہ کھول دیا تھا۔ انم اپنی جگہ سے کھڑی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اوزی، اس نے پکارا اور اوزی فوراً دم ہلاتی دوڑ کر قدموں میں آ گئی۔ گیٹ آؤٹ، وہ اپنی روبدار آواز میں بولا اور انم کا پورا منہ کھل گیا۔ جب اوزی میڈم بھیگی بلی کی مثال بنتی فوراً اسی طرح دم دبا کر کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ گڈ بائے اوزی، یزدان نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور بلی نے مڑ کر ایسے دیکھا جیسا خود بھی گڈ بائے کر رہی ہو، اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان نے دروازہ لاک کر کے مڑ کر منہ کھول کر کھڑی انم کو دیکھتے ہوئے ایک ابرو چکائی جسے داد طلب کر رہی ہو، جتا رہا ہو دیکھا میرا روب، ہم صرف نام کے بادشاہ نہیں ہیں۔ میری بلی تک کو اپنے روب میں جکڑا ہوئے منہ بنا کر بند کرتی، اب اپنی ناک سکیڑ کر بولی۔ ناک سکیڑتی کچھ دیر پہلے پہنا گیا وہ چھوٹا سا موتی اپنی پوری آب و تاب سے چمک کر یزدان کے دل میں محشر برپا کر چکا تھا۔ اس لونگ نے تو اس کے حواس کو کب سے اپنے سیر میں جکڑا ہوا تھا، اب تو ساری بیڑیاں توڑ کر جذبات کے طوفان نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے انم کا آنچل اپنی جانب کھینچا تھا، شانوں سے پھسل کر گرتے ہوئے آنچل سمیت وہ لہرا کر اس کے سینے سے آ ٹکرائی اور ریشمی دوپٹہ قدموں میں اور وہ یزدان کی فولادی باہوں میں جکڑی جا چکی تھی۔ جہاں تم نے مجھے مکمل بہکانے کی ہلکی سی بھی کوشش کی نا، تو وہاں سے تمہارے ہوش بھی اڑا دوں گا میں۔ کیا نہیں تھا بھوری آنکھوں کی مخمور چمک میں، انم پوری جان سے شرم سے لرز گئی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ یزدان کی آنکھوں میں جو یہ بے لگام جذبوں کا طوفان تھا، وہ جو سرکش جسارتوں کا سمندر موجیں اٹھا رہا تھا، انم کی دھڑکنیں رہ رہ کر منتشر ہو رہی تھیں۔ دل پوری توانائی سے دھڑکتا، پسلیاں توڑ توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ گلا خشک ہوا اور اس نے تھوک نکلا۔ یزدان کی نگاہوں نے تیزی سے آنکھوں سے لے کر لبوں تک اور لبوں سے لے کر گردن تک اس حرکت کا سفر طے کیا تھا۔ اس کی گردن میں جو حرکت ہوئی تھی، اس نے انم کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر پیچھے کی جانب جھکایا تھا۔ اب شفاف گردن تھی اور محبتوں کی مہریں تھیں جو شدت سے اس کی گردن میں اپنی چھاپ چھوڑتی جا رہی تھی۔ یزدان، شدت جذبات سے وہ گھٹا گھٹا چیخی تھی اور یزدان نے اپنا چہرہ اٹھا کر تیزی سے سانس لینے کی کوشش کرتی انم کی طرف دیکھا تھا۔ جان ہی لے لیں گے میری، پہلے کچن اب یہاں بھی۔ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے وہ سرخ چہرے سے بمشکل سانس لے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا یزدان کے جذبوں کا طوفان اسے غرق کر کے حواس چھین لیں گے۔ قدم پیچھے کی جانب کھسکنے لگے۔ یہ تو شروعات ہے میری جان، بہت پریشان کیا ہے نا تم نے، اب ایک ایک بدلہ لوں گا میں۔ وہ قدم قدم بڑھاتا مدہوشی سے ہنسا تھا۔
پر پھر سے وہی پریشان کرنے کا سن کر انم نے نگاہیں اٹھائیں۔ ایک تو ایسا پیار جتانا، اس پر سے یہ شکایت۔ میں آپ کی شکایت کر دوں گی، وہ بھی خالہ سے۔ اور پیچھے کھسکتے ہوئے وہ بیڈ سے ٹکرا کر گری۔ یزدان اسے اٹھنے کا موقع دیے بغیر اس کے پورے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ کس بات کی؟ یہ کہہ کر کہ یزدان نے مجھے ڈبو دیا اپنی محبت کے سمندر میں، اپنے سرکش جذبوں کے دریا میں۔ اس کے دونوں شانے کے آس پاس اپنی ہتھیلی ٹیکے اپنی بھوری آنکھوں کی مخمور سرخی سے انم کو وہ پل پل کے موننے پر مجبور کر رہا تھا۔ مجھے جانے دیں۔ یزدان کے ہاتھوں نے اس کی کلائیوں کو جکڑ لیا۔ ابھی تم نے مجھے کیسے پریشان کیا، اس کی توضیح تو مجھے دے لینے دو۔ اب وہ اس کے چہرے پر جتنا جھک چکا تھا کہ اس کی انگارہ بنی سانسیں انم کی تیز سانسوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ تم ہر لمحہ، ہر سیکنڈ میری سانسوں کی طرح آتی جاتی میری رگوں میں سماتی رہی ہو۔ وہ پل پل بھاری ہوتی آواز سے اس کی دل کی دھڑکنوں میں ایک حشر برپا کر رہا تھا۔ جب جب آنکھیں بند کی نا تو تمہارا یہ چہرہ، تمہارا یہ ہوش ربا سراپا مجھے پوری شدت سے اپنی طرف بلانے لگتا تھا۔ کبھی کبھی دل کی کہانا سب بھلا کر تمہارے پاس پہنچ کر تمہیں ڈھیروں سزا دوں، اس قدر شدت سے محسوس کروں کہ پھر میں ہی نہ رہوں، تمہاری دھڑکن بن جاؤں۔ انم نے آہستہ سے پلکیں اٹھائیں۔ سفید نین کمل گلابی ڈورے میں تیرتے یزدان کے دل میں اتر کر اسے مکمل بہکا رہے تھے۔ اس نے جھک کر انم کی دھڑکنوں کو چھوا اور وہ دھڑکنیں جیسے تھم سی گئیں۔ اب تو لگتا ہے بس دل یہ دھڑکتا ہے تمہارے ہونے سے، یزدان کو اور کتنا پگھلا کر خود میں ڈھال دوں گی۔ اس کی دھڑکنوں سے لے کر گردن، پھر گردن کی نس نس کو چھو کر ٹھوڑی اور پھر اس نے دہکے ہوئے ہونٹوں کو اس کی ناک پر رکھ دیا۔ انم کی سانسیں الجھی جا رہی تھیں، ہاتھوں نے خود بخود اس کے چہرے کو ہتھیلیوں میں قید کر لیا۔ اتنا یاد کیا اور کہہ رہے ہیں بس پریشان کیا؟ خماری میں ڈوبی آواز۔ یزدان نے ذرا سا چہرہ اٹھایا، بند پلکیں پھر سے کھل کر بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ یزدان نے ایک بار پھر اس کی کلائی جکڑ کر بستر پر ٹیک دی۔ میں تو یہی کہوں گا، ہاں تم نے پریشان کیا۔ کہیں پڑھا تھا کہ یاد اسے کیا جاتا ہے جسے بھولا دیا جائے، مگر تم تو میری سانسیں ہو، تم میری دھڑکن ہو، تو پھر تمہیں بھولنا کیسا؟ اس کے گالوں کی نرمی کو لبوں میں جذب کرتے ہوئے وہ اس کی کلائیوں سے ہاتھ گزار کر ہتھیلیوں تک لایا اور انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر گرفت مضبوط کر دی۔ سچ میں اتنی محبت ہے آپ کی مجھ سے؟ اتنی محبت، ایسی شدید چاہتیں جو بھوری آنکھیں کسی کو بھی خوفزدہ کر سکتی ہیں۔ وہ اس وقت عشق کا طوفان لیے اسے ڈبونے کو تیار تھی۔ وہ کیوں خود پر نازا نہ ہو، کیوں نہ اترائے جب یزدان اس کا عاشق ہے؟ ثبوت دینے کے لیے تو 2 دن میں ہی واپس آ گیا، ورنہ مجھے ہفتوں لگ جاتے ہیں واپس آنے میں۔ وہ انوکھا اور محبت کا ثبوت دینا بھی اپنے انداز میں انوکھا۔ انم ہلکے سے مسکرا کر اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتے ہوئے ناز سے بولی، نہیں ہفتوں نہیں، پتہ ہے ایک پل بھی آپ کے بنا میں سو نہیں پائی، آپ کے بنا میری زندگی محال ہے۔ یزدان نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر ایک پلٹی کھائی اور اسے اپنے سینے میں جکڑ لیا۔ آ گیا ہوں نا آج، اپنی باہوں میں بھر کر سلا دوں گا۔ انم نے مسکرا کر اس کی داڑھی پر اپنے لب رکھ دیے۔ انو، بوجھل سی آواز اس کے کانوں کو اور بھی بھلی لگ رہی تھی۔ آہستہ سے پکار کر اس کی گردن میں چہرہ رکھ کر اس نے انم کی کمر کو جکڑا۔ انم کے لبوں سے بس اتنا نکلا۔ سارے حواس تو وہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اب ہوش گم تھے، سانسیں بکھری تھیں، دھڑکنوں میں تلاطم تھا، اب زبان میں کہاں طاقت تھی۔ تمہاری خوشبو دنیا کی سب سے دل فریب خوشبو ہے، ایسی مسحور کن کہ میں دیوانہ ہونے لگتا ہوں۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ رگڑتے ہوئے مدہوش ہوئے جا رہا تھا۔ انم نے اس کی مدہوشی میں گم ہو کر اس کی گال پر اپنے گال رکھ دیا۔ لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے ایک دوسرے کے لبوں میں سانسیں الجھیں اور لمحہ بلمحہ یزدان کی شدتوں میں وہ تہ در تہ اترتی چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کا سحر، بارشوں کی نشیلی آواز اور ہواؤں کی مدہوش کن ٹھنڈک محبت کے شباب پر اپنا طلسم پھونک دیا تھا۔ کمرے کی فضا میں حدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یہ ارمانوں کی حدت تھی، ایسی حدت جو ہر دیوار، ہر رکاوٹ کو خاکستر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یزدان محبت کا وہ پرندہ تھا جس کے آسمان پر بس اس کی ہی پرواز چلتی تھی، ویسا دریا تھا جس کی گہرائیوں میں اترنے کے صرف انم کو حق حاصل تھا۔ خوشی کے یہ لمحات جو مدہوشی اور خماری سے لبریز ہو کر لرز رہے تھے، ان لمحات میں ایک اور ناخوشگوار لمحہ بھی خلل پیدا کرنے کے لیے نیچے ہنگامہ بن کر ان دونوں کے لیے منتظر تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو لانگسٹ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ